السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور حرم اور آج میں آپ کے لیے ایک مکمل ناول لے کے آئی ہوں۔ اس ناول کا نام ہے عشق اول۔ اس ناول کی رائٹر ہیں رافع شیخ۔ ناول کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کلک کر لیجیے۔ اور اگر آپ کو ہمارا یہ ناول پسند آئے تو اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اب ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ عشق اول کی وہ غلطیاں اب تک یاد آتی ہیں۔ نہیں ملے گا کھانا، 2 پیالیاں جو ٹوٹی ہیں پہلے اس کا حساب دے۔ وہ عورت 20 سالہ لڑکی پر پھنکا رہی تھی۔ وہ خوفزدہ نظروں سے اس عورت کو دیکھ رہی تھی جس نے پچھلے 3 دن سے اسے کھانا نہیں دیا تھا۔ وہ اس امیر ملک میں سب سے غریب لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ صرف 2 پیالیاں غلطی سے توڑ دینے کی یہ سزا ملی تھی۔ اگر کوئی بڑی غلطی کی ہوتی تو نہ جانے اس کی تائی نے اسے ذبح ہی کر دینا تھا۔ وہ چپ چاپ پیٹ کی بھوک مٹانے کی خاطر اب باہر کا رخ کر گئی تھی۔ اگر اسے اس بار اپنے پیٹ کے لیے چوری کرنا پڑی تو وہ چوری کرنے سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ اتنا بڑا ملک تھا، اتنے سارے لوگ تھے، 3 وقت تو عیش کر کے کھاتے ہوں گے۔ وہ 3 دن کی بھوکی اتنا تو حق رکھتی ہی تھی۔ ٹخنوں کو چھوتی اسکرٹ پہنے اس کے اوپر پھٹا ہوا لال اونی سویٹر چڑھائے آنسو پیتی ہوئی وہ کوئی ایسی شاپ کی تلاش میں نظریں گھما رہی تھی جس میں آسانی سے چوری کی جا سکے۔ اسے بالآخر 10 منٹ کی خواری کے بعد وہ شاپ نظر آ ہی گئی تھی جہاں خاصا رش تھا۔ بریڈ کے بڑے بڑے پیک رکھے تھے، ان میں سے صرف ایک چرا کر وہ پیٹ پوجا کر سکتی تھی۔ اگر 2-3 ہاتھ لگ جاتے تو اس کی قسمت ہی کھل جاتی۔ وہ سوچتے ہوئے گھر کے سلیپر پہنے اس شاپ میں پہنچ چکی تھی۔ گاہکوں کے بیچ گھس کر اس نے 2 بریڈ کے بڑے پیکٹ اپنے سویٹر کے اندر چھپا لیے تھے، لیکن وہ آسانی سے نظر آ رہے تھے۔ اس وقت اس کا دماغ بھوک کے سبب معاف ہو چکا تھا۔ دبے قدموں وہ لے کر نکل ہی رہی تھی کہ شاپ کیپر نے اسے آواز لگائی، لیکن امید جانتی تھی اسے اب بس بھاگنا ہے۔ اگر اسے پیٹ کی آگ بجھانی ہے تو ابھی کا پہلا کام بھاگنا ہے۔ اور امید نے کچھ نہیں دیکھا، اس نے بس آگے کی جانب بھاگنا شروع کر دیا۔ شاپ کیپر کے ساتھ ساتھ 2 لوگ مزید چور کا نعرہ لگاتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگنے لگے۔ امید لبوں پر زبان پھیرتی ہوئی جتنی تیزی سے بھاگ سکتی تھی بھاگ رہی تھی، لیکن بھوک کی شدت اور 3 دن سے کچھ نہ کھانے کے سبب اس کی ہمت جواب دے رہی تھی، اور پیچھے آنے والے 3 لوگ اس سے دگنی تیزی سے اس کی طرف بھاگتے ہوئے آ رہے تھے۔ اور شاپ کیپر نے بالآخر اسے جا پکڑا تھا۔ وہ انگلش زبان میں اسے گالیوں سے نوازتا ہوا بازو دبوچے کھڑا تھا، جبکہ دوسرا آدمی پولیس کو کال کر رہا تھا۔ یہاں اتنی سی چوری کی سزا بھی جیل تھی۔ امید چوری کر کے پچھتا رہی تھی، کاش وہ بھیک مانگ کر کچھ کھا لیتی، کم از کم جیل تو نہ جانا پڑتا۔ اور پولیس بھی 10 منٹ میں وہاں موجود تھی اور اسے باقاعدہ چور ہی نامزد کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ ان کے مطابق شاپ سے کھانے پینے کی جتنی بھی چوریاں ہو رہی ہیں سب امید نے ہی کی ہیں۔ امید آنکھوں میں نمی لیے ان 2 بریڈ کے پیکٹ کو للچائی نظروں سے دیکھ رہی تھی جن کی وجہ سے وہ چوری جیسا کام کرنے پر مجبور ہوئی تھی۔ اس کی بھوک کا یہ عالم تھا کہ اس نے پولیس کا لحاظ کیے بنا پولیس اسٹیشن میں ہی تھانے دار کے سامنے وہ پیکٹ جھپٹ لیا تھا۔ وہ سب پولیس والے اس لڑکی کی جرت پر حیران ہوئے تھے۔ کھانے دو اسے، محنت سے چوری کر کے لائی ہے، محنت وصول کرنے دو، پھر ہم اس سے وصولی کریں گے۔ امید نے اس کی بات سن کر پریشانی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ کس وصولی کی بات کر رہے تھے؟ لیکن ان کی خود پر گڑی نظریں اسے اندر تک چیر گئی تھیں۔ وہ مشرقی نگوش کی حامل لڑکی اس وقت لندن جیسے ترقی یافتہ اور مغربی لوگوں کے بیچ میں ایک خوبصورت مجسمہ ہی تو تھی، جس کی گھنی پلکیں، گلابی ہونٹ، بڑی سیاہ آنکھیں، سرخ و سفید گال، گہری بھویں اسے اس وقت ان انگریزوں سے مختلف بنا رہی تھی۔ وہ دلچسپی اور مسکراتے ہوئے سارے ہی پولیس والے اسے دیکھ رہے تھے۔ امید نے تھوک نکلا، وہ لڑکی تھی اور اکیلی، وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اسے لے جا کر لاک اپ میں ڈال دو اور اس سے نمبر لے کر گھر فون کرو، اور ہاں، اسے آزاد مت کرنا، یہ ہمارے لیے نیا ایڈونچر ہے۔ پولیس والے نے آخری بات قدرے آہستہ سے کہی تھی کہ امید سن ہی نہ سکی۔ اسے لاک اپ کر دیا گیا تھا۔ گھر فون کرنے پر اس کی تائی نے آنے سے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ کسی امید نامی چورنی کو نہیں جانتی۔ امید کو معلوم تھا وہ کبھی بھی اسے چھڑوانے نہیں آئیں گی۔ شام میں اس کے آگے کھانا آیا تو اس نے رغبت اور پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ تایا کی گھر سے اچھی تو یہ جیل ہے۔ وہ بے ساختہ مسکرائی تھی، اس کی مسکراہٹ بھی کافی معصوم تھی۔ وہ کھانا کھا کر سو گئی تھی۔ اس کی تفتیش کوئی بڑا آفیسر کرنے والا تھا۔ چیف انسپیکٹر ابھی کہیں گیا ہوا تھا، لہذا اس کی تفتیش کل کے لیے چھوڑ دی گئی تھی۔ اور امید، وہ تو سوچ رہی تھی کاش یہ قید ہی اسے زندگی بھر کے لیے مل جائے، کم از کم 3 وقت کا کھانا ہی مل جایا کرے گا۔ لیکن ان پولیس والوں کی نظروں کو سوچ کر اس نے بے ساختہ ہی جھرجھری لی تھی۔
میں نے سنا ہے ہمارے پولیس اسٹیشن میں کوئی دوشیزہ آئی ہے، ابھی مجھے جیم نے بتایا ہے۔ بول رہا تھا چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے اور عمر صرف 20 سال ہے، لڑکی مشرقی ہے، اور مجھے پہلا خیال ہی تیرا آیا تھا کہ مشرقی لوگوں سے تو ہمارا چیف بھی اچھا ڈیل کرتا ہے، کیوں چیف انسپیکٹر بٹ؟ مقابل کافی غیر سنجیدہ انسان تھا، لیکن اس کی بات سننے والے کو دیکھ کر معلوم ہوتا تھا دونوں میں خاصی گہری دوستی ہے۔ اسٹروک، اس کا خیال رکھنا، تمہیں پتا ہے ہمارے پولیس اسٹیشن میں کتنے مہذب لوگ ہیں، جب تک میں لندن نہیں آ جاتا اس پر نظر رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اسے معلوم تھا اس کا عملہ کس طرح کا ہے، لہٰذا اس نے اپنے دوست ساتھ ہی اپنے تھانے کے کانسٹیبل اسٹروک کو سختی سے تنبیہ کی۔ ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں اسٹیشن اور دیکھتا ہوں، ابھی ہی لندن آیا ہوں، دوسرے شہر گیا ہوا تھا اور معلوم ہوا تم 2 دن سے ہی شہر میں نہیں ہو۔ وہ وضاحت دے رہا تھا، اسے پتا تھا وہ ان معاملات میں کس قدر سخت ہے اور اس کی کانسٹیبل کس قدر نالائق۔ اسٹروک جب سے اسٹیشن پہنچا رات گہری ہو چکی تھی، امید تو مزے سے بھوک مٹ جانے پر سو گئی تھی، جبکہ وہاں موجود کچھ اہلکار اسے للچائی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ابھی وہ اسے کچھ نہیں کر سکتے تھے، اسے سزا مل جاتی اور چوری کا الزام ثابت ہو جاتا، پھر ہی وہ اس لڑکی کو بتاتے وہ کس قدر حسین ہے۔ ابھی محض آنکھوں کو آرام دے رہے تھے۔ اسے اس طرح گھورنے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ اسٹروک نے 3 کانسٹیبل کو جیل کے اندر گہری نظروں سے گم پایا تو معاملہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ ایکچولی تینوں ہی ہکلا گئے تھے۔ اسٹروک کا سب کو معلوم تھا یہ چیف انسپیکٹر کا قریبی دوست ہے اور ساتھ ہی اس کا روپ بھی کچھ زیادہ ہی تھا۔ وہ تینوں وہاں سے بنا دیر کیے رفو چکر ہو گئے تھے، جبکہ اسٹروک نے جیل میں مزے سے سوئی ہوئی چھوئی موئی سی لڑکی کو دیکھا۔ وہ واقعی بار بار دیکھے جانے کے قابل تھی، مکمل حسن کی مالک۔ اسے افسوس ہوا کہ وہ چوری کر کے یہاں آ گئی تھی۔ وہ سر جھٹک کر وہیں تھانے میں بیٹھ گیا۔ وہ فون نکال کر اب بٹ کا نمبر ملا رہا تھا۔ ہلو بٹ، رابطہ ملتے ہی اسٹروک نے بے چینی سے اسے پکارا۔ بٹ شی از ٹو مچ بیوٹیفل اینڈ آئی مسٹ، شی از انوسینٹ، شی از ناٹ اے تھیف، بٹ شی از ناٹ سیف ہیئر۔ وہ مسلسل کنپٹی مسلتے ہوئے بول رہا تھا۔ آگے سے کچھ کہا گیا تھا جس کے جواب میں اس نے محض سر ہلا دیا۔ وہ لمبی سانس بھر کر پاؤں کی جانب کرسی لگائے اور ایک کرسی پر بیٹھے دراز ہو گیا۔ اکثر وہ تھانے میں سوتا تھا، اس کے لیے آج بٹ کے کہنے پر وہاں سونا کوئی انوکھی بات نہیں تھی، آخر چیف صاحب کا حکم تھا۔ وہ ابھی صبح کے 4 بجے اپنے فلیٹ میں پہنچا تھا۔ 5 سال سے یہاں مسلسل رہائش پذیر تھا۔ یہ اس کا ذاتی فلیٹ تھا جو کہ کافی کشادہ تھا۔ وہ لمبی سانس بھرتا اپارٹمنٹ کے بٹن پش کرتا، سب جگہوں کو روشن کرتا ہوا روم میں پہنچا، کبرڈ سے اپنا آرام دہ لباس نکال کر شاور لینے واش روم میں بند ہو گیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ ٹاول سے بالوں کو خشک کرتا کھلے ٹراؤزر میں کچن کی جانب آیا۔ کثرتی جسم سے پانی ٹپک رہا تھا۔ وہ صبح تک پرسکون نیند لینا چاہتا تھا، لہٰذا چائے بنا کر وہ روم میں آیا۔ ساری تھکاوٹ چائے کے گھونٹ سے بھگاتے ہوئے وہ لائٹس آف کر کے کمفرٹر اوڑھے آنکھیں بند کر گئے۔ چہرے پر تھکاوٹ کے آثار بخوبی دیکھے جا سکتے تھے۔ اسے ایک ضروری کیس کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا پڑا تھا۔ اس نے فلائٹ سے جانے کی بجائے روڈ سے جانا بہتر سمجھا، لیکن وہ خاصا تھک بھی چکا تھا۔ 10 منٹ بعد کمرے میں ہلکی سانس کی آواز کے سوا کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ صبح 9 بجے کا وقت تھا جب محب بٹ اسٹیشن پہنچا تو وہ اس کا ممل لڑکی کو دیکھنے کے لیے بے چین تھا جو کل پکڑ کر وہاں لائی گئی تھی۔ اسٹروک نے اسے دیکھ کر تمام معاملات اس کے گوش گزار کیے۔ اس پر کیس ثابت ہو چکا تھا۔ اس کی تائی نے بذات خود یہ گواہی دی تھی کہ اس کی یہ رشتہ دار چور ہے اور امید کو کڑی سزا دی جائے۔ اسٹروک اسے صورتحال سے آگاہ کر رہا تھا۔ اس نے تمام باتیں سن کر اپنا رخ جیل کی سلاخوں کی جانب کیا، جہاں وہ لڑکی سر گھٹنوں میں دیے بیٹھی تھی۔ اسے نہ جانے کیوں اس پر ترس آیا تھا، ساتھ غصہ بھی۔ اس نے چوری کر کے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی تھی۔ جرم ثابت ہو جائے تو مغربی ممالک میں قانون توڑنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہوتا، لیکن محب اس کی کہانی سننا چاہتا تھا۔ اسٹروک اس لڑکی کو تفتیشی کمرے میں لے کر آؤ، وہ کہتے ہوئے وہاں سے نکل گیا، جبکہ امید نے صرف اس کی آواز ہی سنی تھی۔ چلے مس ہوپ، وہ مسکرا کر کہتے ہوئے اسے جیل سے باہر نکال رہا تھا۔ آج صبح جب اس سے اسٹروک نے نام پوچھا تو امید نے اپنا نام بتا دیا، لہٰذا اسٹروک کے کچھ پلے نہ پڑا۔ اس نے اس کے نام کا مطلب پوچھا تو امید نے ہوپ بتایا، لہٰذا اسٹروک اس کا نام ہوپ ہی رکھ دیا تھا، جس پر امید دلکشی سے مسکرائی تھی۔ اسے اپنا نیا نام کافی پسند آیا تھا۔ وہ اسٹروک سے دوستوں کی طرح باتیں کرتی ہوئی تفتیشی کمرے میں پہنچی تو وہاں پر سر پر صرف ایک ہی بلب روشن تھا جو کہ چیف انسپیکٹر کے کالے گھنے بال دیکھ رہا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی، جس پر محب کے چہرے پر سر تاثرات نمایاں ہوئے تھے۔ اسٹروک، یہ تمہارا گھر نہیں اسٹیشن ہے، اور مجرموں سے دوستی کی طرح برتاؤ کرنا بند کرو۔
وہ تھوڑے سرد لہجے میں اسے بولا تو امید اور اسٹاک دونوں ہی شرمندہ ہو گئے تھے۔ تو مس امید، آپ نے چوری کیوں کی؟ وہ اب اردو زبان میں اسے بات کر رہا تھا۔ امید نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور محب کی جانب بڑے غور سے دیکھا۔ اس کی شرٹ پر لکھے نام کو بھی غور سے پڑھا۔ اوہ، تو یہ مسلمان اور پاکستانی دونوں ہیں۔ وہ لمبی سانس بھر کر محض سوچ ہی سکی۔ جب آپ کو دنیا جس کام پر مجبور کرے تو پھر آپ کا فرض ہے بلا جھجک وہ کام کر گزرے۔ وہ کندھے اچکا کر نارمل انداز میں بول رہی تھی۔ چوری کرنا ایک سنگین جرم ہے اور آپ تو ماشاء اللہ سے مسلمان بھی ہیں۔ پھر اس چوری سے آپ کو ذرا بھی شرمندگی نہیں ہے؟ محب کے چہرے پر سختی مزید بڑھی تھی۔ سفید رنگت پر ہلکی کالی داڑھی اور اس کی وردی اسے جاذب نظر بنانے کے لیے کافی تھی۔ اگر یہ باتیں سوچتی تو بھوک سے مر سکتی تھی۔ آپ لوگوں نے تو 100-200 کی چیز کو ڈائمنڈ ہی بنا دیا ہے۔ بھائی 2 بریڈ چوری کیے تھے، کسی تجوری سے خزانہ نہیں چرایا تھا۔ بھوک لگی تھی، 3 دن سے کھانا نہیں ملا تھا۔ وہ سختی سے ڈیسک پر ہاتھ مار کر بتا رہی تھی، جو ان دونوں کے درمیان حائل تھی۔ اس کی آواز نہ چاہتے ہوئے بھی آخر میں بھر آ گئی تھی۔ تمہارے گھر والوں نے تمہیں پیشہ ور چور قرار دے دیا ہے اور تمہیں سزا کے طور پر 2 سال جیل میں رہنا ہوگا۔ وہ اس کا بغور جائزہ لیتے ہوئے بتا رہا تھا۔ گھر والے؟ انہیں کسائی کہنا زیادہ بہتر ہوگا۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے 2 سال اس جیل میں گزارنے میں، وہ پرسکون لہجے میں کہتے ہوئے مقابل کو آگ لگا گئی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے یہاں پر آئے روز کانسٹیبل تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کوئی بھی تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور تم ہٹ دھرمی دکھا رہی ہو بجائے گناہ قبول کر کے معافی مانگنے کے۔ وہ بھی اسی تیزی سے کافی درست لہجے میں امید سے بولا تھا، جس پر امید نے اس کی بات سمجھتے ہوئے خوف سے آنکھیں پھیلائی تھی۔ لیکن آپ اسے محفوظ جگہ تو بنا سکتے ہیں، یہ عملہ آپ کے انڈر ہے۔ وہ کافی سمجھداری سے حل پیش کر رہی تھی۔ کل جب وہ آئی تھی اسے تبھی معلوم ہو گیا تھا وہ ان سب کے لیے انٹرٹینمنٹ ہے، لیکن اب مقابل بیٹھے شخص کی حقیقت بتانے پر وہ صحیح معنوں میں پریشان ہوئی تھی، لیکن اس پر ظاہر نہ ہونے دیا، بلکہ الٹا اسی پر الزام کی تیاری میں تھی۔ میں ہر وقت یہاں بیٹھا یہ نہیں دیکھ سکتا کون سا کانسٹیبل کس حد تک گر سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا جس ملک میں تم ہو وہ مغربی ملک ہے، اور تمہیں اتنا تو معلوم ہوگا یہاں کیا کیا کام بالکل عام ہوتے ہیں۔ وہ سختی سے باور کرواتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا جب امید نے اسے جاتا ہوا دیکھا۔ عجیب انسان تھا، اس پر یقین بھی نہیں کر رہا تھا وہ چور نہیں ہے، اور اسے خطرے سے بچانے کے لیے بھی کوشاں تھا۔ امید زیادہ دیر کسی بات کے سحر میں نہیں رہتی تھی۔ اسٹاک کے آتے ہی وہ محب کی باتیں بھول بھال گئی تھی، لیکن اس رات اسٹاک کی ڈیوٹی نہیں تھی، اس کی جگہ کسی دوسرے اہلکار کی ڈیوٹی تھی، اور اس نے اپنی نظروں سے امید کو اس قدر زج کیا تھا کہ امید کو لگتا تھا اس کا تن چھپانے کے لیے وہ کپڑے ناکافی ہیں۔ اللہ اللہ کر کے صبح ہوئی تو امید کی آنکھ لگی۔ وہ رات میں خوف کے زیر سر سو بھی نہ سکی تھی، اوپر سے محب بٹ کی باتیں۔ صبح دیر سے اٹھی تھی جس کی سبب سر درد کرنے لگا تھا۔ وہ لمبی سانس بھر کر محب یا اسٹاک کے آنے کا انتظار کرنے لگی، لیکن دوپہر تک دونوں میں سے کوئی بھی نہ آیا تھا۔ وہ تھک کر لیٹ گئی، پھر اسے جیل کا لاک کھولنے کی آواز سنائی دی تو وہ جھٹکے سے اٹھی۔ سامنے اسٹاک اپنی مخصوص مسکراہٹ لیے اندر داخل ہو رہا تھا۔ ہلو ہو، کیسی ہو؟ وہ مسکرا کر سامنے موجود سیمنٹ کی بنی بینچ پر بیٹھ گیا۔ میں آپ کو کیا کہہ کر بلاؤں؟ آفیسر یا سر؟ وہ اپنی سیاہ آنکھیں اس پر گاڑے لمحے بھر کر سوچتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ وہ بالکل معصوم سی ہی تھی۔ وہ ہلکا سا کہکا لگا کر ہنس دیا۔ تم مجھے اسٹاک کہہ سکتی ہو، میں چیف انسپیکٹر کا قریبی دوست بھی ہوں، وہ آنکھیں گھماتے ہوئے بتا رہا تھا۔ ویسے آپ کو میرے مجرم ہونے کا کتنے فیصد یقین ہے؟ امید نے پوچھا۔ شاید وہی مان جائے وہ چور نہیں ہے۔ امید کو ایک امید سی تھی، ورنہ محب بٹ نے تو اسے چور ہی مان لیا تھا۔ مجھے لگتا ہے تم سچ کہہ رہی ہو، کیونکہ تمہاری شکل پر لکھا ہے تم بے حد معصوم ہو۔ کیوں نہیں ہو؟ وہ شرارت سے آنکھ مارتے ہوئے بولا۔ اسے زندگی میں پہلی بار کوئی انسان پسند آیا تھا۔ معصوم کا تو نہیں پتا، البتہ چوری کرنے والا معصوم نہیں ہوتا۔ میں نے چوری کی تھی، وہ بریڈ چرائے تھے، اور مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی۔ اگر مجھے ان حالات میں دوبارہ چوری کرنی پڑی تو میں دوبارہ کر لوں گی، کیونکہ پیٹ سے بڑھ کر میرے لیے فی الحال کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کندھے اچکا کر بولی تو اسٹاک سمجھ کر افسردہ ہوا تھا۔ اسے واقعی اس لڑکی پر ترس آ رہا تھا۔ وہ زیادہ دیر وہاں نہیں ٹھہر سکتا تھا، لہٰذا کھانے کے وقت کچھ اچھے لوازمات اس کے لیے ضرور بھجوا دیتا تھا۔ امید کو رات میں بے تحاشا خوف محسوس ہوتا تھا۔ اسے لگتا تھا کچھ جیل کے اندر آ جائے گا اور اس کی عزت کو خاک میں ملا دے گا۔ 3 راتیں پریشان گزارنے کے بعد چوتھی صبح کافی حیران کن تھی۔ سورج بھی بھرپور روشنی لیے کچھ الگ الگ سا محسوس ہوتا تھا۔ امید دیوار سے ٹیک لگائے غنودگی میں تھی جب کسی نے اسٹک سے اسے ہلایا تھا۔ سامنے بینچ پر چیف انسپیکٹر محب بٹ موجود تھا، جو اپنی سرد نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اب کیا ہے؟ جرم تو ثابت ہو گیا ہے، اور میں مجرم تو مزید کیا بچتا ہے؟ وہ نیند سے اٹھائے جانے پر سخت نالاں دکھائی دے رہی تھی۔ ابھی کچھ گھنٹے پہلے ہی تو سوئی تھی اور وہ اس کے سر پر نازل ہو گیا تھا۔
تمہارے لیے جرم کی ایک سزا ہے میرے پاس، جس کے بعد تم آزاد ہو سکتی ہو۔ وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا جبکہ امید نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ دیکھیں، مجھے کوئی آزادی نہیں چاہیے، باہر کی دنیا میرے لیے قید ہے جبکہ یہ پنجرہ میرے لیے آزادی ہے۔ وہ دو بدو جواب دیتی 20 سالہ لڑکی ہرگز بھی نہیں لگتی تھی۔ اس پنجرے میں تمہیں طرح طرح کے وحشی بھی ٹکریں گے۔ میں جانتا ہوں تم جتنا یہاں رہنے کی عزت کرو، لیکن تمہیں بھی پتا یہ پولیس والے تم سے کیا چاہتے ہیں۔ یہ تمہیں نوچ کھائیں گے، بس یہ دن گزرنے کے انتظار میں ہے۔ وہ لب بھینچنے کے بعد تھوڑے سخت لہجے میں بولا تھا، یوں کہ امید کے چہرے پر خوف سا نمودار ہوا، وہی خوف جو ہر روز رات کے وقت اس کے چہرے پر ہوتا ہے۔ ہاں، اس کے لیے سب سے قیمتی اس کی عزت ہی تو تھی، جس کی حفاظت اس کے لیے جان سے بڑھ کر تھی۔ چیف انسپکٹر صاحب، آپ کیسے ڈیوٹی کرتے ہیں کہ یہاں ایک مجرم لڑکی ہی محفوظ نہیں ہے؟ آپ کو اپنی جاب چھوڑ دینی چاہیے جب آپ کا عملہ ہی آپ کے تابع نہیں ہے۔ وہ بچی ضرور دکھائی دیتی تھی لیکن الفاظ کا چناؤ بہت اچھے سے اور سخت کرتی تھی۔ ایک پل کے لیے محب بٹ لاجواب ضرور ہوا تھا۔ دیکھو، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں یہاں ہر وقت موجود نہیں ہوتا اور میرا تبادلہ کچھ مہینے بعد ہوتا رہتا ہے، اور میری جگہ کوئی اوباش چیف ٹکرا گیا نا، یہ ساری اکڑ اور ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے تمہارے۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا، وہ سمجھنے کی بجائے الٹا اس سے ہی بحث میں لگی ہوئی تھی۔ محب کو اس لڑکی پر بے حد غصہ آیا تھا۔ ایسی خوبصورت لڑکیاں کبھی بھی اس کی کمزوری نہیں رہی تھی۔ تو آپ مجھ سے چاہتے کیا ہیں؟ وہ بحث کرنے کے لیے منہ کھولنے لگی تھی، لیکن یہ سوال اہم تھا، وہ آخر اسے آزادی کیوں دلوانا چاہتا ہے؟ مجھ سے شادی کر لو۔ وہ جتنے آرام سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، امید کو حیرت کا شدید جھٹکا ضرور لگا تھا۔ آپ کا دماغ تو جگہ پر ہے چیف انسپکٹر صاحب، یا ہل گیا ہے؟ اس لڑکی کی زبان کینچی کی طرح چلتی تھی۔ محب نے بے اختیار سوچا تھا، ہوش و حواس میں تمہیں شادی کی پیشکش کر رہا ہوں۔ میں شراب نہیں پیتا اور نہ ہی کوئی اوباش مرد ہوں۔ یہ شادی محض تمہاری آزادی ہوگی، اس سے آگے تمہیں کچھ سوچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، اور اگر میں انکار کر دوں تو؟ امید نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تمہاری مرضی ہے، میرا کچھ دن میں تبادلہ ہو جائے گا، اور یہاں کا چارج کون سنبھال رہا ہے مجھے اس کا اندازہ بالکل نہیں ہے۔ آگے تم سمجھدار ہو۔ میں تمہیں محفوظ رکھنا چاہ رہا تھا، لیکن اب جیسے تم مناسب سمجھو۔ وہ کندھے اچکا کر بولتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ اس کا وہاں زیادہ دیر ٹھہرنا مناسب نہیں تھا۔ امید کی نیند اڑ چکی تھی۔ وہ ٹہلتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ آخر کیا کرے، لیکن یہ سوچ آتے ہی کہ وہ غیر ملک میں ہے جہاں اسمگلنگ عام سی بات ہے، وہ اس کی پیشکش کی نفی کرنے لگتی تھی۔ مجھے بے وقوف سمجھتا ہے، مجھ سے نکاح کرے گا اور پھر مجھے بیچ دے گا اور خود پیسوں پر عیش کرے گا۔ ان پولیس والوں کو اچھے سے سمجھتی ہوں، مجھے یہ پاگل بنانے چلا ہے۔ وہ ہوں کرتی سر جھٹک کر واپس سے نیند پوری کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ ناشتہ بھی آنے والا ہوگا، اس سے پہلے تھوڑا سا ہوئی جاؤں تو بہتر ہے۔ 7 دن، پورے 7 دن اسے اس جیل میں گزر چکے تھے۔ چیف انسپکٹر نے دوبارہ شکل نہیں دکھائی تھی۔ امید مطمئن ہو گئی تھی، چلو اس کو اسمگل کرنے کا شاید محب بٹ نے ارادہ ہی ترک کر دیا ہے۔ امید دل ہی دل میں مطمئن تھی۔ ہیلو ہوپ۔ وہ بھی سوچ ہی رہی تھی کہ اسٹاک کی آواز کانوں میں گونجی۔ وہ جتنی اس کی ملاقات سے خوش ہوتی تھی، کبھی کسی کی ملاقات سے نہیں ہوئی تھی۔ تمہیں ایک بات بتانے آیا ہوں ہوپ، میرا تبادلہ ہو گیا دوسرے شہر میں۔ سر نے ایک ایسا کیس سالو کیا ہے جس کی اجازت نہیں تھی، جس کی وجہ سے ہمیں یہاں سے بھیجا جا رہا ہے، لیکن مجھے تمہارے لیے برا لگ رہا ہے۔ میں یہاں کا کال کیا کروں گا جب یہاں کا فضول چیف نہیں ہوا کرے گا، تاکہ تمہارا حال احوال لے سکوں۔ وہ کچھ ہی دنوں میں اسے عزیز ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے سے واقعی دکھ چھلک رہا تھا۔ اسے بے اختیار محب کی بات یاد آئی، وہ واقعی سچ بول رہا تھا، اس کا تبادلہ ہو گیا تھا۔ امید نے دونوں کے جانے کا سوچتے ہی جھرجھری لی تھی۔ وہ دونوں تھے تو اسے تنگی نہیں ہوتی تھی، لیکن اب کیا؟ چیف کے جانے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہاں تو کوئی اپنا ہی نہیں تھا اور نہ کوئی ملنے آتا تھا کہ اس کی عزت محفوظ رہ جاتی۔ سب کو معلوم ہو گیا تھا اس کا آگے پیچھے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ امید، تم پریشان مت ہونا، محب کوشش کر رہا ہے، وہ تمہیں باہر نکال لے گا۔ وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا، لیکن امید کو اس کی کسی بات پر یقین نہیں تھا۔ وہ چلا گیا تو امید گھٹنوں میں سر دیے رو دی۔ اسٹاک کا جانا واقعی اس کے لیے ایک دوست ہونے جیسا تھا۔ یہ جیل اس کے لیے عجیب سا سانحہ ثابت ہوئی تھی۔ اس کی تقدیر اس جیل میں آتے ہی بدل گئی تھی۔ وہ مسکرائی بھی تھی۔ کوئی مجرم امید کی طرح وہاں جا کر خوش نہ ہوا ہوگا جتنا امید ہوئی تھی۔ اسٹاک کا روزانہ اچھے سے اچھا کھانا پہنچانا، وہ سب ایک فیری ٹیل جیسا تھا۔ اسے بے اختیار رونا آ رہا تھا اور وہ رو بھی رہی تھی۔ رو کیوں رہی ہو؟ محب کی آواز سن کر اس نے بے اختیار گھٹنوں میں دیا سر اٹھایا۔ اسٹاک چلا گیا، وہ ہچکی کے دوران بولی تو محب نے لمبی سانس بھری۔ میں بھی جا رہا ہوں، میری آفر اب بھی وہیں موجود ہے۔ وہ تھوڑا سا ترچھا ہوا اور کسی کو آواز دی تھی۔ یہ یہاں موجود رہے گا اور تمہاری دیکھ بھال کرے گا، اور جب تمہارا ارادہ ہو مجھ سے شادی کا، اسے بتا دینا۔ یہ مجھے کال کر کے بلا لے گا اور پھر تم آزاد ہو جاؤ گی۔ وہ بولتے ہوئے کافی بیزار سا لہجہ بناتا تھا۔
امید کو لگتا تھا یہ امپریس کرنے کا طریقہ ہے۔ مجھے شادی نہیں کرنی، مجھے معلوم ہے تم مجھ سے نکاح کر کے مجھے کہیں بیچ دو گے۔ وہ لمحہ بھر ٹھہر کر درستگی سے بولی تو محب ساکت رہ گیا۔ وہ لڑکی اسے دلال سمجھ رہی تھی۔ کیا اب محب پر ایسا وقت بھی آنا تھا؟ دیکھو لڑکی، تم سے شادی اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ تمہیں یہاں سے نکالنا چاہتا ہوں۔ مجھے تم اچھی لگی ہو، بس اتنا ہی ہے، اور میں نے کبھی پولیس کے ادارے میں رہ کر اپنا ضمیر نہیں بیچا، اس لیے آج میرا تبادلہ کیا جا رہا ہے۔ میری گواہی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ مجھے میرے ہی اسٹیشن سے دربدر کیا جا رہا ہے۔ وہ کسی کو اتنی صفائی نہیں دیتا تھا، لیکن سامنے موجود لڑکی کو دے رہا تھا کیونکہ اس کا الزام بڑا تھا۔ اور ہاں، چیف کی بیوی بننے کے بعد کوئی تمہیں ٹچ تو دور کی بات ہے، دیکھ بھی نہیں سکتا۔ چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ وہ ایک گہری اسپاٹ نظر اس پر ڈال کر چلا گیا اور اس کا مقرر کردہ بندہ جیل کے باہر کھڑا پہرا دینے لگا۔ امید کو نہ جانے کیوں اس کا جانا برا لگ رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس ٹاک کے بعد وہ بھی چلا جائے، لیکن ان دونوں کو ہی وہاں سے تبادلہ کا نام دے کر نکال دیا گیا تھا۔ امید کو بہت رونا آ رہا تھا، لیکن وہ کیا کرتی؟ اسے محب پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ایک اچھا شخص ثابت ہو سکتا ہے۔ اگلے دن جو نیا چیف انسپیکٹر اسٹیشن میں آیا تھا وہ کافی اوباشی تھا۔ شراب کی بوتلیں اس کے آس پاس پڑی رہتی تھیں اور اس کی نظریں امید کے جسم کے اندر تک کا جائزہ لیتی تھیں۔ وہ چاہ کر بھی اس کی آنکھوں پر پردہ نہیں لگا پاتی تھی۔ دوسرے دن اس سے رہا نہیں گیا تو وہ جیل کے اندر ہی شراب کی بوتل لیے چلا۔ تو کیوں یہاں کھڑا رہتا ہے 24 گھنٹے؟ اس نے شراب کے نشے میں دھت ہوتے اہلکار سے پوچھا، جو محب کا آدمی تھا۔ سر کا آرڈر ہے، وہ جواب دیتا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ بٹ اس کی اتنی جرت، وہ میرے اسٹیشن میں اپنا حکم چلائے؟ کل صبح مجھے یہاں نظر نہیں آنا، اس لڑکی پر میں خود نظر رکھ لوں گا۔ وہ آخر میں امید پر نظریں جمائے بولا، جس پر امید نے مدد طلب نظروں سے محب کے آدمی کو دیکھا، لیکن وہ ابھی کچھ نہیں کر سکتا تھا جب تک وہ اوباش پولیس آفیسر بذات خود کوئی حرکت نہیں کرتا۔ اور اس نے غلیظ حرکت کر ہی دی تھی، جس کی وجہ سے امید اندر تک کام گئی تھی۔ اس نے شراب کی بوتل امید کے سر پر الٹ دی تھی۔ سر، یہ سب کرنا مناسب نہیں ہے، باہر کھڑے اہلکار نے مداخلت کی، لیکن وہ کمسن لڑکی کو دیکھ کر ہوش میں کہا رہا تھا۔ لڑکی یہاں سے تو سب نظر آئے گا، کیوں نہ کل رات ہم سیر پر چلیں، کچھ باتیں کریں۔ یو نو وٹ آئی مین۔ وہ مسکراتی امید کے گالوں کو دو طرف سے انگوٹھے کی گرفت میں لے چکا تھا۔ باہر کھڑے اہلکار سے دیکھنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن وہ کیا کرتا جس سے وہ غلیظ انسان رک جاتا؟ امید لرزتے ہوئے نفی میں سر ہلاتے ہوئے پیچھے ہو رہی تھی۔ وہ نشے میں دھت اس کے ہونٹوں کو دیکھنے لگا جب پیچھے سے اہلکار نے پکارا، سر، یہ وسکی ٹیسٹ کریں۔ ایسا نشہ چڑھتا ہے کہ انسان حمام ہی اڑنے لگتا ہے۔ اس نے امید کو اطمینان دلاتی نظروں سے دیکھتے ہوئے اس سے کہا، جبکہ وہ بنا موڑے اسے شراب کا گلاس لیے لبوں سے لگا گیا۔ اسے مزید نشہ چاہیے تھا تاکہ لڑکی پر نشہ اتار سکے، لیکن یہ کیا؟ وہ شراب پیتے ہی اوندھے منہ گر پڑا تھا۔ خبیث، اہلکار نے کہتے ہوئے امید کو دیکھا۔ آج کی رات آپ محفوظ ہیں۔ وہ چیف انسپیکٹر کو وہیں چھوڑے امید کو دوسری جیل میں منتقل کر کے باہر ہی کھڑا ہو گیا۔ وہ جیل میں بند مزے سے سویا ہوا تھا، جبکہ امید کے ساتھ جو آج ہوا تھا اس سے اب یہ جیل حسین پنجرہ تو بالکل نہیں لگ رہی تھی، بلکہ اسے وحشت ہونے لگی تھی۔ وہ تھوڑی دیر شوق میں رہنے کے بعد پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ باہر کھڑا اہلکار اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ وہ صبح اٹھا تو اس قدر دھاڑ رہا تھا کہ امید کی آنکھ کھل گئی۔ وہ رات جیل میں سو جانے پر سارے اہلکار کی درگت بنا رہا تھا، جبکہ سب گردن جھکائے سوری سر کے گردان ہانک رہے تھے۔ امید کو ان میں سے کسی پر ترس نہیں آیا تھا، اور وہ چیف انسپیکٹر کھلے گریبان والا امید کو سخت نفرت کرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ امید کا خیال تھا وہ اب دوبارہ اس کے قریب نہیں آئے گا، لیکن اس کا یہ خیال محض خیال ہی رہ گیا، اور وہ رات کو پورے ہوش و حواس میں اس کی جیل میں موجود تھا۔ تم سے کہا تھا ہم آج رات گھومنے چلیں گے، وہ مسکرا کر کہتا ہوا امید کے مقابل بیٹھ گیا۔ اوہ، تو تم مسلمان ہونا اور مسلمان لڑکی کو شادی سے پہلے نہیں چھو سکتے، لیکن تمہیں پتا ہونا چاہیے میں شادی جیسے کسی رشتے میں یقین نہیں رکھتا، لہٰذا سیدھی شرافت سے اپنا آپ میرے حوالے کر دو۔ وہ ہلکا سا کہکا لگا کر امید کا تمسخر اڑا رہا تھا۔ امید کو تو یہی محسوس ہوا تھا۔ خبردار جو تم ہم دونوں کے درمیان آئے بھی، آج سے یہ لڑکی ہر رات کے لیے میری ہے۔ وہ اہلکار کے اندر آتے قدموں کو روک گیا تھا اور چیخ کر سختی سے وارن بھی کیا تھا، جبکہ وہ بے بس ہی ہو گیا تھا۔ آج تو وہ نشے میں بھی نہیں تھا کہ اس کے حواس سلب ہو جاتے۔ چل تو میرے ساتھ، خوشی سے یا رو دھو کر۔ وہ امید کو کھینچتے ہوئے جیل سے باہر نکالنے لگا۔ ڈیم، سارے کیمرے آف کرو، وہ اونچی آواز میں کسی کو آرڈر دے رہا تھا۔ اگلے 2 منٹ میں کیمرہ آف ہونے کی خبر دے دی گئی تھی اور امید سے عزت کی حفاظت کی امید چھین لی گئی تھی۔ چل بھائی، سب انتظام مکمل ہے، تو بھی جیل میں رہ کر تھک گئی ہوگی، آج کی شام میری بیوی کے نام۔ وہ مسکرا کر امید کا ہاتھ تھامے جیل سے باہر آ گیا تھا۔ امید نے پلٹ کر اہلکار کو دیکھا تو نفی میں سر ہلانے لگا۔
بٹ سے کہو میری طرف سے ہاں ہے، پلیز اس سے کہو جلدی سے مجھے بچا لے۔ اس نے کال ملا کر رکھی ہوئی تھی اور امید کو اندازہ ہو گیا تھا کہ دوسری طرف محب بٹ ہے۔ اس نے اردو زبان میں چلاتے ہوئے کہا تھا۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے اور وہ اپنے اپارٹمنٹ میں موجود تھا جب اس سے اپنے آدمی کی کال موصول ہوئی۔ کال جاری تھی لیکن وہ کچھ نہیں بول رہا تھا۔ اسٹیشن کے نئے چیف انسپیکٹر اور امید کی آوازیں اسپیکر سے آ رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ زبردستی کر رہا تھا۔ محب کے اعصاب شل ہو گئے تھے۔ وہ گن لے کر آگے بڑھ رہا تھا کہ امید کے جملوں نے اس کے قدم روک دی۔ وہ حیرانی سے اس کے الفاظ کی باز گشت سنتا رہا اور پھر وہ دوڑتا ہوا سلیپنگ ڈریس میں باہر کی جانب لپکا تھا۔ اس نے اتنی ریش ڈرائیونگ زندگی میں کبھی نہیں کی تھی۔ پلیز لیٹ می گو، وہ مسلسل اپنے ہاتھ چھڑواتی ہوئی اس کی گرفت سے آزاد ہونا چاہتی تھی۔ اب تو اپنا کام کر کے ہی چھوڑیں گے بیبی، وہ آنکھ دباتے ہوئے بولا۔ امید کو پچھتاوا ہو رہا تھا کہ کاش اس نے محب کی آفر پہلے ہی قبول کر لی ہوتی۔ کم از کم آج وہ اپنی عزت کو یوں داغدار ہوتے ہوئے تو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اچانک سے گاڑی چڑچڑاہٹ کے ساتھ ہچکولے کھاتے ہوئے رکی تھی۔ وہ گاڑی سے اتر کر دوسری جانب آیا اور امید کی طرف کا دروازہ کھول کر اسے باہر نکالا۔ وہ کٹی پتنگ کی طرح اس کی جانب کھینچتی چلی گئی۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے بوٹ کی جانب لے جا رہا تھا۔ سامنے ساحل سمندر تھا اور کنارے پر ایک کشادہ سی بوٹ کھڑی ہوئی تھی۔ شاید نہیں، یقیناً یہی وہ مقام تھا جہاں وہ اسے لانا چاہتا تھا۔ وہ سخت گرفت کے ساتھ اسے لیے آگے بڑھ رہا تھا جب محب کی آواز نے ان کے قدم روک دیے۔ جسٹن، لڑکی کو میرے حوالے کر دو، محب نے گن کا رخ اس کی جانب کرتے ہوئے بولا۔ پہلے میں آج کی رات اس کے ساتھ گزار لوں، کل تمہیں دے دوں گا۔ وہ ہنستے ہوئے بنا اس کی بات کو سنجیدگی سے لیے اپنے ہی ٹون میں بول رہا تھا۔ لڑکی کو بنا چھوئے میرے حوالے کر دو، وہ سختی سے اب کی بار گویا ہوا تھا۔ یہ کون ہے تیری اتنی فکر؟ پھر جیل میں کیوں حسینہ کو چھوڑا ہوا تھا؟ وہ اس کا تمسخر اڑا رہا تھا۔ یہ بات محب کو ذرا بھی پسند نہیں آئی تھی۔ میری ہونے والی بیوی ہے، اب مزید بکواس کی یا اسے چھونے کی کوشش کی تو اس کی گولی تمہیں ضرور چھو سکتی ہے۔ محب کی دھاڑ پر جہاں وہ لرزا تھا وہیں امید نے اس کی جانب دیکھا تھا، لیکن وہ انگریز قدرے ڈھیٹ معلوم ہوتا تھا۔ اس نے امید کی گردن پر جھک کر بوسہ لینا چاہا تھا کہ بازو میں گھستی گولی سے بلبلاتے ہوئے پیچھے ہوا اور امید بھاگتے ہوئے محب بٹ کے سینے سے لگ گئی تھی۔ اس کی زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ صنف نازک نے اس قدر قریب آنے کی کوشش کی تھی، اور دوسری طرف امید کے ساتھ پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ اسے کسی نے بچانے کی کوشش کی تھی، اس کے لیے زندگی کی بازی لگا دی تھی۔ وہ تو اس کی مقروض ہو گئی تھی۔ لڑکی، ابھی ہمارا نکاح نہیں ہوا ہے، لہٰذا مجھ سے دور رہو۔ ہمارے درمیان ابھی ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے جس کے بنا پر تم آ کر مجھ سے گلے ملو۔ وہ باور کروانے لگا تو امید شرمندگی سے اسے دور ہوئی۔ چلیں چیف انسپیکٹر، تھانے چلتے ہیں، وہ سامنے سے پولیس موبائل کو آتے دیکھ کر بولا اور امید کو اپنی گاڑی میں آنے کا اشارہ کیا۔ وہ اشارہ سمجھتے ہی گاڑی کی طرف بھاگی۔ اسے ابھی تک خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اسٹیشن پہنچ کر محب پاؤں پر پاؤں چڑھائے بیٹھ گیا جبکہ اس انسپیکٹر کو ڈاکٹر بینڈیج کر رہا تھا۔ ڈاکٹر کو اسٹیشن ہی بلوایا گیا تھا تاکہ بات نہ کھلے، اور محب اپنا نام کسی صورت آنے دینا نہیں چاہتا تھا۔ آلریڈی وہ بڑے بڑے لوگوں سے پنگے لیے بیٹھا تھا۔ ہیلو، اسٹاپ۔ تمہیں یاد ہے تم نے مجھ سے کچھ دن پہلے ایک بات کہی تھی، اس پر عمل کرنے کا وقت آ گیا ہے، وہ کہہ کر بنا دوسری طرف کی بات سنے کال ڈسکنیکٹ کر گیا تھا۔ تم میں سے کون کون پولیس والا ایسا ہے جو کل نئے چیف انسپیکٹر کے کرتوت چھپانے کی بجائے منظر عام پر لانے میں مدد کر سکتا ہے؟ اور یہ عملہ تو 5 سال سے محب کے انڈر تھا، وہاں کوئی ایک بھی پولیس والا ایسا نہیں تھا جس نے محب کا ساتھ دینے سے انکار کیا ہو۔ مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں پتا تھا یہ تمہاری ہونے والی بیوی ہے، آئندہ خیال رکھوں گا۔ وہ بول رہا تھا لیکن شرمندگی کا شائبہ تک اس کے چہرے پر نہیں تھا۔ صرف اس لڑکی نہیں، ہر لڑکی کا احترام کرو گے، یہاں بھی اگر کوئی محفوظ نہ ہو تو لعنت ہے تم پولیس والوں پر۔ ہم نے شہریوں کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے، ہم نے ریپسٹ کو کڑی سزا دینی ہوتی ہے، اور ہمارے ادارے میں اگر ریپسٹ پیدا ہو جائے تو سارے پولیس والوں کو چاہیے خودکشی کر لیں۔ وہ لفظوں میں بہت تلخ تھا اور اس کا غصہ ناک پر بیٹھا رہتا تھا، اور جب وہ بولتا تھا سب پر فرض ہوتا تھا چپ کر کے سنے۔ امید بنا خوف کے اس کی دوسری سائڈ پر کھڑی ہوئی تماشا دیکھ رہی تھی۔ باس، یہ لو میں لے آیا۔ اچانک سٹیج میں اسٹاک کی چہچہاتی ہوئی آواز گونجی تھی، اور پھر اسٹیشن میں انوکھا واقعہ یہ ہوا تھا کہ رات کے 1 بجے وہاں ایک مجرم اور باوقار چیف انسپیکٹر کا نکاح ہوا تھا، اور مہمان وہاں کے پولیس اہلکار تھے جو اس تقریب میں پرجوش دکھائی دے رہے تھے۔ اسٹاک کے لبوں پر شوق سے مسکراہٹ تھی جبکہ دلہا دلہن کے چہرے بے حد سنجیدہ تھے، یوں کہ یہ نکاح نہیں زبردستی کی کوئی سزا ہو۔ اسٹاک نے نکاح کے بعد مبارکباد دی اور امید سے باتیں کرنے لگا۔ وہ کچھ دن پہلے ہی محب سے کہہ رہا تھا کہ تجھے اپنی ہوپ سے شادی کر لینی چاہیے، بس ایک اشارہ دے، نکاح پڑھوانے والے کو کسی مسجد سے اٹھا کر لے آؤں گا،
اور وہ موقع بالآخر محب نے دے ہی دیا تھا۔ اسٹاک امید کے آنے کے بعد اسے شریر نظروں سے دیکھا کرتا تھا، جیسے سارے راز محب کی آنکھوں میں ہی تحریر ہے۔ اسٹاک لڑکی کو فی الحال تھانے ہی چھوڑ دو اور تم ادھر ہی رہو، ابھی تک امید کی بیل نہیں ہوئی تھی، لہٰذا پہلے قانونی کارروائی پوری کرنا تھی۔ اوکے سر، وہ خوش اسلوبی سے اوکے کہتا امید کو جیل میں بند کیے وہیں بیٹھ کر اس سے باتیں کرنے لگا اور امید اسے پورا واقعہ سنانے لگی۔ کیسے رہا چیف انسپیکٹر اسے وہاں سے نکال کر اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اسٹاک یہ سنتے ہوئے جبڑے بھینج گئے تھے، اگر محب وقت پر نہ پہنچتا تو سب برباد ہو جاتا اور پھر زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ محب کی کوششوں سے امید کو اگلی شام رہائی مل گئی تھی اور اسے مجرم کے لسٹ سے باعزت نکال دیا گیا تھا، اور اس کے لیے محب نے کتنے پاپڑ بیلے تھے یہ تو وہی بیچارہ جانتا تھا۔ وہ دونوں چپ چاپ اپارٹمنٹ میں پہنچے تھے اور محب کی لائٹس آن کرتے ہی امید کی حیرت سے آنکھیں پھیل گئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا اس نے زندگی میں پہلی بار ایسا اپارٹمنٹ دیکھا ہے۔ واؤ چیف انسپیکٹر صاحب، تم تو بڑے مالدار ہو۔ وہ پرجوش تھی بولتے ہوئے پورے اپارٹمنٹ میں گھوم رہی تھی۔ اس کے یوں کہنے پر محب نے اس کی جانب نظریں کی تھی۔ کل تک میں آپ تھا اور یہاں آتے ہی تم؟ وہ سنجیدگی سے اس کمزور وجود کی لڑکی کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، کیونکہ اب تم میرے اپنے ہو نا، وہ مسکراتی ہوئے بولتی کچن میں موجود فریج سے پانی نکال کر پینے لگی۔ پانی بیٹھ کر پیتے ہیں۔ وہ اسے ٹوک کر خود بھی گلاس میں پانی اڈیلنے لگا۔ اوہ سوری، وہ بکھلا کر فرش پر ایڑیوں کے بل بیٹھنے لگی تھی جب محب نے اس کا ہاتھ کھینچ کر کمر سے پکڑ کر سلیب پر بٹھا دیا۔ امید اس کے چھونے پر ہڑبڑائی اور بکھلائی تھی۔ یہاں بھی بیٹھ سکتی ہو، وہ بول کر بوتل فریج میں رکھتا چولہا جلا کر کچھ بنانے لگا۔ امید حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی اور اس وقت کسی شیف سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ واہ چیف انسپیکٹر صاحب، تم تو کوکنگ بھی کر لیتے ہو۔ وہ امپریس ہوتی ہوئی سلیب پر تھوڑا سا اٹھ کر چولہے کے قریب آئی تھی تاکہ آسانی سے کوکنگ دیکھ سکے۔ وہ خاموش رہا، کچھ نہیں بولا۔ تم نے مجھ سے شادی کیوں کی ہے؟ وہ اس کی جانب بھرپور انداز سے دیکھتے ہوئے سوال کر رہی تھی۔ جلد ہی معلوم ہو جائے۔ وہ بنا اس کی جانب دیکھے جواب دیتا اپنے کام میں منہمک تھا۔ کیا تمہیں بولنا نہیں پسند یا مجھ سے بولنا نہیں پسند؟ وہ اسے مسلسل خاموش پا کر الجھ کر پوچھ رہی تھی۔ وہ خاموش رہا۔ امید نے اکتا کر اسے دیکھا اور اچھل کر سلیب سے نیچے اتر گئی۔ محب نے اس کی پشت کو دیکھا اور لمبی سانس بھر کر ماتھا مسلنے لگا۔ نکاح کر لیا، لیکن اب اس لڑکی کا کیا کروں؟ وہ ہولے سے بڑبڑاتے ہوئے واپس کوکنگ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ جب تک وہ واپس آیا امید نے اس کا سامان سمیٹ دیا تھا۔ وہ ٹیبل پر کھانا لگا رہا تھا جب امید بھی آتی اس کی مدد کرتی پلیٹ وغیرہ رکھنے لگی۔ تم نے کپڑے تبدیل نہیں کیے ابھی تک؟ وہ انہی پہلے دن والے کپڑوں میں موجود تھی۔ کیا مجھے پولیس والوں نے گفٹ بھی دینے تھے؟ وہ مسکرا کر پوچھتی محب کو سر کھجانے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ واقعی اس کی ضرورت کی چیزیں پہلے سے لانا بھول گیا تھا۔ اس کے لیے اتنا تو کرنا ہی چاہیے تھا۔ ویٹ کرو، کچھ دیر تک کپڑے آ جاتے ہیں، وہ موبائل پر انگلیاں چلانے کے دوران بولا تو امید نے کندھے اچکا کر کرسی گھسیٹ لی اور بیٹھ کر بنا اس کا انتظار کیے کھانا نکالنے لگی تھی۔ رات کے 8 بج رہے تھے اور اسے بھوک زوروں کی لگی ہوئی تھی۔ محب ایک نظر اس پر ڈال کر کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ دیکھو، یہ رشتہ جیسے بھی بنا ہے، لیکن تمہیں ایک بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ تمہیں میری عزت کرنی ہوگی اور میری اجازت کے بنا اس اپارٹمنٹ سے باہر نہیں جاؤ گی۔ سمجھ آ رہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں؟ وہ کھانے کے دوران اسے سب کچھ باور کروا دینا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے چیف انسپیکٹر صاحب، جیسا تم کہو۔ وہ اس کی کافی شکر گزار تھی کہ اس نے اس ذلت سے بچا کر عزت دے دی تھی۔ تمہارا کمرہ کہاں ہے؟ وہ اچانک کچھ یاد آنے پر پوچھنے لگی۔ لاؤنج کے بعد جو پہلا کمرہ ہے وہ میرا ہے۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ بتانے کے بعد حیرانی سے پوچھنے لگا۔ اچھا پھر میں تو وہیں رہوں گی نا؟ وہ مسکرا کر تھوڑا سا شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ بول رہی تھی۔ محب چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ نہیں، تم وہاں نہیں رہو گی، میرے سامنے والا کمرہ تمہارا ہے، تم وہاں رہو گی۔ وہ اطمینان سے بولتا اس کا اطمینان غارت کر گیا تھا۔ امید نے شوق سی نظریں اس پر گاڑی۔ میں تمہیں پسند نہیں کرتا، نہ ہی میں ایک دن میں تمہارے زہر میں مبتلا ہو کر تمہیں نکاح کی پیشکش اس لیے کر رہا تھا۔ یہ شادی میری ایک مجبوری تھی جس کا تمہیں جلدی معلوم ہو جائے گا۔ وہ جو سمجھ رہی تھی وہ اس سے متاثر ہوا تھا، اس سے محبت کر بیٹھا تھا، اس کی حفاظت چاہتا تھا۔ وہ سب اس کی خام خیالی تھی محض۔ وہ ایک پرفیکٹ لائف کے خواب جو چند لمحوں میں بن چکی تھی، وہ سب دھوکا تھا۔ پہلے زندگی میں عزت تھی، نہ ہی قدر، نہ ہی کپڑے دکھانا، اور اب کپڑا کھانا رہائش تھی، لیکن اس کی خوشی اور خواہش کا کیا؟ وہ تو اب بھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار نمکین پانی اترا تھا اور وہ جھٹکے سے اٹھ کر تقریباً دوڑتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بھاگی تھی۔ محب نے زور سے آنکھیں میچی تھی۔ میں اس معاملے میں تمہارا دل توڑنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا لڑکی، وہ کھانا ختم کرتے ہوئے ہولے سے خود سے ہی بولا تھا۔ وہ کمرے میں لیٹی ہوئی اپنی زندگی کا فلیش بیک دیکھ رہی تھی جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ وہ لمبی سانس بھرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سامنے محب پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا، دوسرے ہاتھ میں شاپنگ بیگ تھا۔
یہ کچھ کپڑے ہیں، باقی کے کل میرے ساتھ چل کر اپنی پسند سے لے لینا۔ وہ اسے شاپنگ بیگ پکڑاتے ہوئے بولا اور پلٹ گیا۔ امید اس کی پشت دیکھتی رہی، پھر دروازہ بند کر کے کپڑے نکالنے لگی۔ ایک پاؤں کو چھوتا ہوا اسکرٹ تھا اور کچھ مغربی طرز کے کپڑے تھے۔ وہ مشرقی مغربی سب طرح کے کپڑے پہن لیتی تھی، سوائے واہیات کپڑوں کے۔ وہ سکون کی سانس بھرتی ہوئی واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ نہا کر شاور لے کر یوں محسوس ہوا جیسے نہانے سے ہی سارا بوجھ اڑن چھو ہو گیا ہو۔ وہ اب سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ اسے آج سوتے ہوئے کوئی خوف محسوس نہیں ہوا تھا، ورنہ اس نے اپنے 20 سالہ زندگی میں کبھی شاید ہی سکون کی نیند لی ہو۔ وہ صبح سویرے اٹھنے کا عادی تھا، نماز پڑھ کر ورک آؤٹ کرنا، واک کرنا، یہ سب اس کی زندگی کا حصہ تھا۔ وہ اپنی صحت سے لے کر اپنی باڈی کا بہت اچھے سے خیال رکھتا تھا۔ وہ واک پر سے 7 بجے واپس آتا تھا اور پھر فریش جوس بنا کر پیتا تھا۔ پولیس اسٹیشن کے لیے تیار ہوتے ہوئے وہ اپنے لیے ناشتہ بنا لیتا تھا۔ 8:30 بجے گھر سے نکل جاتا تھا، لیکن آج وہ 8:30 بجے گھر سے نکلنے کے بجائے وہیں بیٹھا ابھی تک اخبار پڑھ رہا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں آہستہ آہستہ 8:45 بجے کا فاصلہ بھی عبور کر آئی تھی، لیکن وہ ابھی تک وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی پوزیشن میں تب بدلاؤ آیا جب امید کے روم کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ اسکرٹ کو پنڈلیوں سے اٹھائے بکھرے بالوں کے ساتھ باہر آئی تھی اور آتے ہوئے جمائی لے رہی تھی۔ محب نے ایک نگاہ میں اس کا بھرپور جائزہ لے لیا تھا۔ ویسے بھی پولیس والوں کی ایک نظر کافی ہوتی ہے۔ فریش ہو کر نہیں آئی؟ وہ سنجیدگی سے سوال کر رہا تھا۔ نہیں، بھوک لگی، پہلے ناشتہ۔ وہ منہ پھولے بچوں کی طرح ضد کر رہی تھی۔ محب نے ابروج کھا کر اسے دیکھا اور اخبار کو لپیٹ کر ڈائننگ ٹیبل پر رکھ دیا، جبکہ وہ مزے سے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ یوں محب کے ساتھ بے تکلف ہوئی تھی جیسے دونوں میں برسوں سے شناسائی ہو۔ لڑکی، تم نے مجھے سچ میں اپنا شوہر ہی مان لیا ہے۔ میں نے بتایا بھی ہے اس نکاح کے پیچھے کوئی وجہ ہے۔ اپنا ناشتہ خود بناؤ۔ تائی کے گھر کام کرتی تھی تو سب آتا ہوگا۔ وہ بنا لحاظ کے اپنی نئی نویلی دلہن سے کام کا کہہ رہا تھا۔ امید کی آنکھیں پھیل گئیں۔ میں کام کیوں کروں بھائی؟ میں ایک دن کی دلہن ہوں۔ اس کی بات پر محب کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری تھی، جسے وہ کمال مہارت سے چھپا گیا تھا۔ کوئی دلہن نہیں ہو تم، اور جا کر اپنا ناشتہ تیار کرو، ساتھ میں میرے لیے بھی کچھ اچھا سا بنا لانا۔ وہ بول کر موبائل کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ چاروں ناچار امید کو اٹھنا ہی پڑا۔ پہلے وہ فریش ہو کر حلیہ درست کر کے آئی، پھر کچن میں موجود چیزوں سے چھٹ پٹ اچھی خاصی چیزیں بنا لائی تھی۔ پراٹھا، چائے، انڈا، بریڈ، جوس، ملک، جیم، کافی۔ محب حیرت سے اس چھوٹی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اتنی جلدی یہ سب بنا لائی تھی۔ پراٹھے میں نے 7 سال سے نہیں کھائے ہیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے پراٹھوں کو دیکھ کر گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ تو اب کھا لیں۔ مجھے جیفا ہمیشہ کہتا تھا آپ کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے۔ وہ بولتے ہوئے بیٹھ کر اپنے پلیٹ میں ناشتہ نکالنے لگی۔ کون جیفا؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔ وہ تایا کا بیٹا ہے، ان کے گھر میں ہی رہتی تھی۔ اصل میں تایا نے لندن کی شہری سے شادی کی تھی اور وہ اپنے مذہب میں ہی آج تک، اس لیے ان کے بچوں کے نام بھی سارے ایسے ہی ہیں۔ وہ ناشتہ بھی کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ بتا بھی رہی تھی۔ یہ سب محب کو پہلے ہی معلوم تھا، وہ تفتیش کے دوران پتہ لگوا چکا تھا۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکا۔ اس کے سیاہ بال کھل کر پشت پر بکھر رہے تھے، کچھ بال آگے کی جانب آ رہے تھے جنہیں وہ بار بار پیچھے کر رہی تھی۔ اس نے الجھن بھری نظروں سے امید کو دیکھا۔ بال تنگ کر رہے ہیں تو انہیں بینڈ کر لو۔ وہ جب سے ساتھ تھی محب صرف نصیحت ہی کر رہا تھا یا ٹوک رہا تھا؟ وہ سر ہلاتے ہوئے پاس پڑے محب کے رومال سے بالوں کو باندھ گئے۔ محب کچھ کہتا لیکن کہتے کہتے رک گئے۔ اس کے پاس بالوں کو باندھنے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ ہم شام میں مال جائیں گے، تیار رہنا۔ وہ ناشتہ کرنے کے بعد اٹھ کھڑا ہوا۔ ناشتہ بہت لذیذ تھا اور پراٹھا اس نے اتنے سالوں بعد کھایا تھا کہ دادو کی بے اختیار ہی یاد آ گئی تھی۔ امید ابھی مزید سوال پوچھتی، محب کا فون بج اٹھا تھا۔ السلام علیکم دادو۔ اس کے جملے سے محبت اور احترام ٹپک رہا تھا۔ دادو اپنی پوتی سے کہیں مجھے اب تنگ نہ کرے، آپ نے 1 مہینے کا وقت دیا تھا نا، میں نے شادی کر لی ہے، آپ سے جلدی سے ملوانے لاؤں گا۔ وہ فون کی طرف متوجہ بول رہا تھا جبکہ امید کے سر پر دھماکے ہو رہے تھے۔ دادو، میں نے اسے کبھی کوئی امید نہیں دلائی کہ میں اس سے شادی کروں گا۔ یہ فیصلہ آپ لوگوں کا تھا۔ میں اسے ناپسند بھی نہیں کرتا، وہ میرے ٹائپ کی لڑکی نہیں ہے دادو۔ وہ پریشانی سے دادو کا تیش میں آ جانا اور اسے باتیں سنانے پر بس اتنا ہی کہہ سکا۔ آپ اس کا رشتہ دے کر شادی کر دیں، میں اپنی تمام عمر امید کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ سر اٹھا کر نوالا ہاتھوں میں پکڑے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس وقت کتنا اچھا بول رہا تھا۔ محب نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے خواب دیکھے تو ہونٹ بھینچ کر کال رکھ دی۔ مجھے غلط مت سمجھنا، لیکن یہ شادی دادو کے پریشر کی وجہ سے کی ہے، ورنہ وہ میری شادی لبنہ سے کروا دیتی۔ میں اسے پسند نہیں کرتا یار، وہ جیسی ہے مجھے ویسی لڑکیاں نہیں پسند، اور میں رسم و رواجوں کے مطابق خود کو بلی نہیں چڑھا سکتا۔ وہ بولتے ہوئے آخر میں سر جھٹک گیا تھا۔ تو میں بھی تو تمہیں ناپسند ہوں؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بہت اہم سوال کر رہی تھی۔ ہاں، لیکن تمہیں کسی کی ضرورت تھی اور میں نے اس وقت یہی سوچا تمہیں میری اور مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ ان حالات سے نکلنے میں تو سمپل، میں نے تم سے نکاح کر لیا۔ وہ کندھے اچکا کر اتنے عام لہجے میں بتا رہا تھا، امید کے خواب روند رہا تھا۔ تمہارا شکریہ، تم نے مجھے جیل سے نکلوایا اور مجھے رہنے کے لیے چھت دی، میں تمہاری مشکور ہوں۔
وہ سر کو خم دیتی واقعی میں خوش تھی کہ اسے اب روز روز کی مار اور تانے نہیں سہنے پڑیں گے اور بھوکا بھی نہیں رہنا پڑے گا۔ ہم ایک ہفتے تک دادو سے ملنے پاکستان جائیں گے، تم اپنی تیاری کر لینا اور وہاں ایسا شو کرنا جسے ہم ایک دوسرے کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں، اوکے؟ وہ تمام بات سمجھانے کے بعد اسے پوچھ رہا تھا، جس پر اس نے سر ہلا دیا۔ وہ یہاں آنے کے بعد سے پاکستان نہیں گئی تھی، وہ خوش تھی بالآخر وہ پاکستان جا رہی ہے۔ شام میں محب اسے شاپنگ پر لے آیا تھا، جہاں امید کی کوئی چیز پسند نہیں آ رہی تھی، اس لیے محب نے خود سے ہی اسے چیزیں دلوائی تھیں۔ امید اتنے بڑے اپارٹمنٹ کے بعد اتنا بڑا شاپنگ مال پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر انوکھی سی چمک تھی جو محب سے چھپی ہوئی نہیں رہ سکی تھی۔ وہ ایکسلریٹر پر جب چڑھ رہے تھے تب امید نے نفی میں سر ہلایا تھا تاکہ اسے اس پر چڑھنے سے خوف آ رہا تھا۔ محب نے سمجھتے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے تو آنکھیں بند کی، اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ محب کے کلون کی خوشبو امید کے نتنوں سے ٹکرا کر اسے ہوش میں سے بیگانہ کر رہی تھی۔ اوپر پہنچنے کے بعد محب نے اس کا ہاتھ چھوڑا تو امید نے آنکھیں کھولی اور ہوش کی دنیا میں قدم رکھا۔ وہ دوسری بار جب ایکسلریٹر پر چڑھی تو اس بار پرجوش تھی اور کوئی خوف اس کے چہرے کا حصہ نہیں بنا تھا۔ محب نے چاہتے ہوئے بھی اس کی معصومیت کا اعتراف کیا تھا، اور پھر محب نے اسے ایک مہنگے ریسٹورینٹ میں کھانا کھلایا تو وہ شرمندگی سے کھانے کو دیکھنے لگی، کیونکہ اس نے کبھی کانٹوں سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ محب نے سمجھتے اسے چمچ سے کھانے کا اشارہ کیا۔ وہ حیرانی سے پلیٹ میں چمچ گھمانے لگی کہ وہ اس کی پریشانی آخر کیسے بھام جاتا تھا۔ جو چیز مشکل لگے اس سے پوچھ لیا کرو یا اپنے مطابق کر لیا کرو، یوں شرمندہ ہونے کی کوئی تک نہیں بنتی ہے، وہ عام سے لہجے میں سے سمجھا رہا تھا۔ امید نے سمجھتے محض سر ہلا دی۔ وہ دیکھ رہا تھا دوپہر سے امید کو چپ چپ ہے، شاید اس کی کوئی بات بری لگ گئی تھی۔ کیا یہاں پر گول گپے ملتے ہیں؟ امید کی انوکھی فرمائش پر محب نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا، جو آنکھوں میں امید لیے اس کی ہاں کے منتظر تھی۔ نہیں امید، مرچ مسالے والی چیزوں سے یہاں کے لوگوں کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ وہ بار بار اس کی امیدیں توڑ رہا تھا۔ ویسے اسٹاک تمہیں ہوپ کیوں کہتا ہے؟ وہ چاہتا تھا پاکستان جانے سے پہلے ان میں کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، اس لیے اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے امید نام مشکل لگتا ہے، میں نے انگلش میں مطلب بتایا تو اس نے میرا نام ہوپ ہی رکھ دیا۔ وہ مسکراتی ہوئی بول رہی تھی جب اسے اسٹاک آتا وہ دکھائی دیا۔ ہیلو ہوپ، وہ پرجوش سا قریب آتے ہوئے بولا۔ امید کے چہرے پر ابھرنے والی خوشی دیدنی تھی، جسے دونوں نے ہی نوٹ کیا تھا۔ اسٹاک بیٹھو نا، تم کل سے مجھ سے مل رہے ہو، وہ کچھ خفا ہوتے ہوئے بول رہی تھی۔ دونوں نے اس انداز کو نوٹ کیا تھا۔ سویٹی، میری پوسٹنگ دوسرے شہر ہو گئی ہے اور تمہارے اس لولی ہسبینڈ کی بھی۔ اسٹاک کے کہنے پر دونوں کی نظریں ملی تھیں اور پھر دونوں نے ہی نظریں چرا لی تھیں۔ یار، اور پھر بہت تنگ کر رہا ہے، اس کا کچھ کرنا پڑے گا۔ تو چھٹیوں پر پاکستان جا رہا ہے، میں بیچارہ یہی رہوں گا۔ جان کا دشمن بن گیا۔ وہ کچھ برہمی سے محب سے مخاطب ہوا تھا۔ تو تم بھی چلو میرے ساتھ پاکستان، ہمارے مہمان بن کر چھٹیاں تو تمہاری بھی ہیں۔ وہ مسکرا کر حل پیش کر رہا تھا۔ آئیڈیا برا نہیں ہے۔ وہ اب امید کی پلیٹ صاف کر رہا تھا اور یہ بات محب نے بالخصوص نوٹس میں لی تھی۔ یہ لو میری پلیٹ میں سے کھا لو۔ اسٹاک مشرقی مردوں سے واقف نہیں تھا، اگر ہوتا تو امید کو مخاطب کرتے ہوئے بھی 100 بار سوچتا۔ امید، تم کون سے کلاس میں ہو؟ اسٹاک نے کھانے کے دوران پوچھا۔ پاکستان میں جب تھی تو میرا محض میٹرک ہی ہوا تھا۔ 15 سال کی تھی جب میں 5 سال سے یہاں ہوں اور میں نے کبھی کالج یونیورسٹی کی شکل نہیں دیکھی، اس نے عام سے لہجے میں جواب دیتے گندے چکھا دی۔ یار موب، ہوپ کو پڑھانے کا بھی کچھ سوچ، کل کنا تمہارے بچے ہوں گے تو کیا سوچیں گے؟ ہمارے باپ کے پاس اتنی دولت تھی اور ہماری ماں کو پڑھایا بھی نہیں۔ وہ ازل کا ڈرامے باز تھا، ابھی بھی ڈرامائی انداز سے مستقبل کا بھرپور طریقے سے نقشہ کھینچا تھا۔ امید کے کان اور گال بے ساختہ سرخ ہوئے تھے۔ اسٹاک بنا اس کی حالت کی پرواہ کیے اپنی ہی ہانکنے میں لگا ہوا تھا۔ میں نے تجھ سے پاکستان جانے کا پوچھا ہے۔ وہ امید کی حالت سے محظوظ ہونے کے بعد اس سے مخاطب ہوتا اس کی باتوں کا رخ مڑ گیا۔ یار چلوں گا نا، لیکن میری گرل فرینڈ بھی ساتھ جائے گی۔ وہ آنکھ مارتے بولا تو امید نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ واؤ، آپ کی گرل فرینڈ بھی ہے؟ وہ پھر دوبارہ پرجوش ہوتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ وہ 5 سالوں میں وہاں کے کلچر سے اچھی سے واقف ہو گئی تھی۔ دوست کو عزت اور پیپر میرج، شوہر کو تم کہتی ہے، محب نے بے ساختہ سمجھا تھا۔ یس، ہم جلدی شادی بھی کرنے والے ہیں۔ وہ مسکرا کر امید کو دیکھتے اپنی گرل فرینڈ کے بارے میں بتانے کے ساتھ تصویریں بھی دکھانے لگا۔ امید تو ہلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ دونوں سے بلائے باتوں میں مگن تھے جب محب نے غصے سے ٹیبل بجائی۔ رات کے 8 بج رہے ہیں، اب ہمیں چلنا چاہیے نہیں؟ وہ کچھ برہم سے بولا تو اسٹاک ہنس دیا۔ تمہیں امید کے ساتھ وقت گزارنا ہوگا۔ چلو ٹھیک ہے، چلے جاؤ۔ وہ پھر ڈرامہ شروع کرتا محب نے امید کا ہاتھ تھام کر شاپنگ بیگز دوسرے ہاتھوں میں اٹھائے باہر کی راہ لی۔ وہ ابھی اپارٹمنٹ کے راستے میں تھے کہ محب کا فون بج اٹھا۔ سلام دادو۔ کیا؟ وہ بولتے ساتھ ہی گاڑی روک کر حیرت سے گم ہو گیا تھا۔ جی اچھا، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ حیران و پریشان سب دوبارہ گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا۔ امید نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو سب خیریت ہے؟ دادو ایئرپورٹ پر ہیں۔ وہ کافی پریشان دکھائی دیتا تھا۔ اگر ابھی اسٹاک اسے دیکھ لیتا تو کہکا لگا کر ہنستا، جو بڑے بڑے مجرموں اور دہشت گردوں کے آگے پریشان نہیں ہوتا تھا۔ وہ صرف اپنی دادو کے آنے کا سن کر سٹی گم کر چکا تھا۔ اور کون ہے ان کے ساتھ؟ وہ بھی پریشانی سے پوچھتے ہوئے حیران بھی ہو رہی تھی۔ انہیں پاکستان ملنے جانا تھا اور اب وہی لندن آ پہنچے تھے۔
معلوم نہیں، جا کر پتہ چلے گا۔ وہ ایئرپورٹ کے راستے پر گاڑی ڈالتے ہوئے بولا۔ وہ 20 منٹ بعد ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ کل کے دیے گئے خوبصورت سے کپڑوں میں امید ملبوس معصوم سی ڈولی لگ رہی تھی۔ دادو نے محب کے ساتھ کم عمر لڑکی کو دیکھا تو وہ محب کو دیکھنا بھول گئی۔ وہ وہاں 20 منٹ سے بیٹھی ہوئی تھی۔ محب کو دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ ان کے ساتھ لبنہ بھی تھی اور محب کے چاچو جو کہ لبنہ کے فادر تھے وہ بھی ساتھ تھے۔ وہ سب کو سلام کرتا پیار لیتا وہ امید کو ان لوگوں سے ملوانے لگا۔ دادو تو اس کے صدقے واری ہی ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے ناراضگی بھول گئی تھی۔ انہیں امید پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی تھی۔ میرا بچہ، میرا سونا، چل گھر چل، وہ امید کو لپٹائے ہوئے بولی، اور پھر سب دو گاڑیوں میں محب کے اپارٹمنٹ پہنچے۔ اپارٹمنٹ بہت بڑا تھا۔ ان کے رہنے کے لیے بہت سارے کمرے موجود تھے۔ محب نے سامان ان کے کمروں میں رکھ دیے۔ اس کے گھر میں کوئی سرونٹ نہیں تھا۔ وہ اپنے کام خود ہی کر لیتا تھا۔ کپڑے دھلوانے بھیج دیتا تھا، کھانا خود بنا لیتا تھا، صفائی خود کر لیتا تھا۔ اسے سرونٹ کی کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میرا سونا بچہ، آ دادو کے پاس بیٹھ۔ جب سے دادو نے امید کو دیکھا تھا محب کو لاڈ کرنا جسے دادو سے ہی بھول گیا تھا۔ محب ان کے بدلے ہوئے تیور دیکھ رہا تھا۔ محب، یہ تو تجھ سے کافی چھوٹی ہے، انہوں نے سوال پوچھا تو محب نے سر ہلا دیا۔ جی 10 سال، وہ کہتے ہوئے اٹھا اور کچن کا رخ کرتے ان کے لیے کچھ بنانے لگا۔ میرا بچہ بتا تیرے گھر میں کون کون ہے؟ وہ امید کو پاس بٹھا اس کی تفتیش شروع کر چکی تھی۔ دادو، میرے ماما بابا کی 5 سال پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی، اس لیے میں یہاں لندن طارق کے پاس آ گئی تھی۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، آنکھوں کی نمی کو پیچھے دھکیلتے اس نے بتایا تھا۔ لبنہ اس کا جائزہ لیتی اعتراف کر چکی تھی۔ محب کی پسند لاجواب ہے۔ میرا رانی بٹیا، تیرے اس دنیا میں کیوں کوئی نہیں؟ تیرا شوہر ہے، میں ہوں، ہم سب تیرے اپنے ہی تو ہیں۔ اور پھر دادو کے لپٹانے پر امید کے سارے بند ٹوٹ گئے اور وہ جو سالوں سے نہیں روئی تھی ان کے آغوش میں مامتا جیسی گرمی باکر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ کچن سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے افسوس سے اس معصوم کو دیکھا۔ میرا بچہ ایسے نہیں روتے، تیرے پاس اب دادو ہیں۔ اگر یہ پولیس والا تجھے تنگ کرے تو مجھے بتانا، ایسی درگت بناؤں گی کہ ساری پولیس تیاری نکل جائے گی۔ انہوں نے کینہ تو نظروں سے محب کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا جبکہ وہ حیرانی سے سوچ رہا تھا آخر اس نے ایسا کیا کیا تھا۔ ہم یہاں سے 1 ماہ بعد جائیں گے اور ہاں تم دونوں ساتھ چلو گے وہاں، اچھے سے ولیمہ کریں گے۔ کیا میری بچی ماں بننے پر اپنا ولیمہ کرے گی؟ دادو کے بولنے پر دونوں کو ایک ساتھ اچھو لگا تھا جبکہ لبنہ نے سخت نظروں سے یہ منظر دیکھا تھا۔ تم دونوں کا کمرہ کس طرف ہے؟ دادو نے اگلا سوال کیا جبکہ محب نے امید سے پہلے اپنے کمرے کی جانب اشارہ کیا تھا۔ دادو، وہ ہمارا کمرہ ہے، اس نے تھوک نگلتے ہی جواب دیا تھا جبکہ امید پریشانی سے ہاتھ مسل رہی تھی۔ آپ لوگ کھانا کھا لیں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ سوئیاں اب 9:30 کا وقت دکھا رہی تھی۔ دادو، چاچو، لبنہ اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل تک گئے تھے جبکہ وہ امید کے پاس چلا آیا تھا۔ تمہیں اب سے میرے کمرے میں رہنا ہوگا، میں نہیں چاہتا دادو کو تھوڑا سا بھی شک ہو۔ وہ اس کا بازو پر گرفت سخت کیے دبی آواز میں اسے سمجھا رہا تھا۔ مجھے پتا ہے، بار بار یہ بتا کر کیوں شرمندہ کرتے ہیں؟ وہ اس کی کالی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ہوئے بولی۔ امید کی گہری آنکھیں اور پلکیں کچھ دیر کے لیے محب کو مسمرائز کر گئی تھی۔ آجو تم دونوں بھی، چاچو نے آواز لگائی۔ لبنہ سے بچ کر رہنا، وہ میری کھلی دشمن ہے، اور اسے خبردار کرتے ہوئے اسے لیے ڈائننگ ٹیبل تک آیا تھا۔ دادو، ہم شاپنگ پر گئے تھے، وہیں ہم نے ڈنر کر لیا تھا، امید نے بیٹھتے ہوئے بتایا جس پر دادو نے ماشاءاللہ کہا تھا جبکہ لبنہ جل بھن گئی تھی۔ چاچو اور محب کے درمیان بزنس اور اس کی جاب سے ریلیٹڈ باتیں ہوتی رہیں جبکہ امید انہیں بتا رہی تھی اس کا پاکستان میں گھر کہاں تھا۔ وہ رات 11 بجے تک بیٹھے رہے، پھر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے جبکہ امید اپنے کمرے سے سامان ان کے جانے کے بعد محب کے کمرے میں لے آئی تھی اور کپڑے محب کے الماری میں ہینگ کر رہی تھی۔ جب تک کہ میری فیملی ہے تو میں بہت اچھے سے پلے کرنا ہے، وہ موبائل پر ٹائپنگ کرتے ہوئے بولا۔ مجھے معلوم ہے چیف انسپیکٹر صاحب، تم بار بار نہ یاد دلاؤ تو بھی مجھے ازبر ہو چکا ہے کہ تم نے شادی دادو کی وجہ سے کی ہے۔ وہ ناک پھلا کر بولی تو محب نے اس کی یہ حرکت بھی دیکھی۔ پھر وہ شاور لینے چلے گئے۔ جب واپس آئی تو لائٹس آف تھی۔ وہ ہیئر برش کرنے کے بعد محب کی طرف پڑا ایک تکیہ اور کمفرٹر اٹھا کر صوفے پر آرام سے لیٹ گئی تھی، یوں کہ اس کے بال قالین کو چھو رہے تھے اور کمفرٹر سے باہر تھے۔ محب نے ایک نظر اسے دیکھا اور کندھے جھکا کر آنکھیں بند کر لیا۔ یہ بھی اچھا تھا، اسے زبردستی کے نبھائے جانے والے رشتے میں خود بھی دلچسپی نہیں تھی، لیکن یہ محض محب کی خام خیالی ہی تھی۔ وہ مزید اس بات پر لیکچر نہیں سننا چاہتی تھی کہ وہ دادو کی وجہ سے وہاں پر ہے۔ وہ حسب معمول صبح اٹھ کر اپنے روزمرہ کے کام انجام دے رہا تھا۔ واک سے آ کر وہ شاور لینے چلا گیا تو امید کی آنکھ کھلی۔ اس نے انگڑائی لیتے ہوئے اپنا کمفرٹر تکیہ اٹھا کر اپنی جگہ پر رکھا اور محب کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی اور امید بالوں کو جوڑے کی شکل دیتی ہوئی دروازے کی طرف پہنچی۔ تھوڑا دروازہ کھول کر وہ آنے والے کو دیکھنے لگی جو کہ اور کوئی نہیں بلکہ لبنہ تھی۔ ہیلو بیوٹیفل گرل، اس نے مسکرا کر بڑے شیریں انداز میں کہا تھا جبکہ امید نے سوالی نظریں اس پر رکھی۔ ناشتہ کون بناتا ہے؟ میرا مطلب ہے دادو کو جلدی ناشتہ کرنے کی عادت ہے تو ناشتہ کون بنائے گا؟ میں بنا دیتی، لیکن میں تو مہمان ہوں نا۔ کمال بے نیازی سے جملے ادا کیے گئے تھے۔ امید سمجھ نہیں سکی کہ وہ بس اس کی اور محب کے درمیان موجود رشتے کی نوعیت جاننا چاہ رہی تھی۔ میں بنا دوں گی، ویسے تو ناشتہ چیف انسپیکٹر صاحب ہی بناتے ہیں۔
وہ بول ہی رہی تھی، محب نے اس کی بات سن کر لب بھینچ لیے تھے۔ وہ سمجھ گیا تھا صبح کس کو بے سکونی ہوئے گی جو وہ وہاں چلا آیا تھا۔ لو، صبح صبح مجھ سے بات کرنے سے پہلے کسی سے بات مت کیا کرو۔ لبنہ کے سامنے ہے، محب نے پیچھے سے کہتے ہوئے امید کی پشت کو اپنے سینے سے لگایا۔ ناشتے میں صرف اپنی بیوی کے لیے بناتا ہوں، لہٰذا بھی تھوڑی دیر تک سرونٹ آ جائے گا اور ناشتہ پہنچا دے گا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جتنی سختی سے لبنہ سے بات کر رہا تھا، امید نے چہرہ اٹھا کر اپنی بڑی سیاہ آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، جبکہ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے ماتھے سے ٹکرا گیا۔ امید اتنی سی قربت پر سرخ پڑ گئی تھی۔ لبنہ نے کینہ توڑ نظروں سے دونوں کا رومانس دیکھ کر غائب ہونا ہی بہتر سمجھا۔ وہ چلی گئی ہیں، اب تو چھوڑ دیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں ہی دیکھتا جا رہا تھا جب امید نے اسے ہوش کی دنیا میں لاپٹ کھا تھا اور اس کا ساتھ توڑ کر واش روم گھس گئی تھی۔ محب سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ہولے سے بڑبڑایا، ٹرو ایشین بیوٹی۔ وہ اپنے جملے پر حیران ہوئے بنا ہی شرٹ پہن رہا تھا۔ ناشتے کے لیے وہ دونوں جب باہر آئے تو واقعے کو کاٹ چکا تھا اور وہ ناشتے کا تمام اہتمام بھی انجام دے چکا تھا۔ چاچو اور دادو ان دونوں کا انتظار کر رہے تھے، جبکہ لبنہ نے زحمت نہیں کی تھی۔ وہ ناشتہ شروع کر چکی تھی اور مسجد سے بیٹھی ناول فرما رہی تھی۔ سامنے دادو سربراہی کرسی پر بیٹھی تھی، ان کی بائیں جانب چاچو اور ان کے برابر میں لبنہ تھی، جبکہ دائیں جانب محب اور اس کے برابر میں امید بیٹھ چکے تھے۔ دادو، رات میں آرام سے نیند آ گئی تھی یا کوئی پریشانی ہوئی؟ محب اور امید نے سب کو آنے کے بعد ایک ساتھ سلام کیا تھا۔ اس کے بعد ناشتہ شروع کرتے ہوئے محب نے دادو سے پوچھا۔ اس کے لیے دنیا میں سب سے اہم دادو ہی تھی۔ ماں باپ کے گزر جانے کے بعد اس نے دادو کو اپنے قریب ہی پایا تھا، اور پھر یہاں آنے کی وجہ بھی تھی۔ دادو اچھے سے جانتی تھی، ہاں بچے اچھے سے نیند آئی، اور آتی بھی کیوں نہ، اپنے پیارے بچے کے گھر میں ہو جو ایک محافظ ہے۔ ان کی جواب پر محب بے ساختہ خوش ہوا تھا۔ اسٹیشن نہیں جا رہے ہو آج کل؟ چاچو نے اسے مخاطب کیا۔ نہیں چاچو، آج کل چھٹیاں ہیں، بس آج اور مزے کر لوں، پھر کل سے ڈیوٹی جوائن کرنی ہے۔ اور ہاں، آپ لوگوں کو بتانا تھا، میں نے دوسرے شہر ڈیوٹی جوائن کرنی ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں واپس سے یہی میرا تبادلہ ہو جائے، 2-3 دن میں چکر لگایا کروں گا۔ اس کی بات سن کر امید نے بے حد پریشانی سے اسے دیکھا تھا، کہیں وہ اسے ان کے درمیان چھوڑ کر نہ چلا جائے۔ پھر جس شہر میں جا رہے ہو ہمیں بھی ساتھ لے چلو، ہم جب تک رینٹ پر تمہارے ساتھ رہ لیں گے۔ تمہاری بیوی کے چہرے کی ہوائیاں بتا رہی ہیں تم نے یہ بات پہلے اسے نہیں بتائی تھی۔ دادو نے اینک سے جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے محب کو بتایا۔ دادو، میں یہاں 2-3 بار چکر لگاتا رہوں گا نا؟ وہ ان کی بات سے متفق نہ ہوا۔ دیکھو بچے، ابھی شادی ہوئی ہے، بیوی کو چھوڑ کر جا رہے ہو، یہ غلط بات ہے۔ ہماری تو خیر ہے 5 سال گزار لیے ہیں، آگے بھی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تیری بیوی کا چہرہ بجھ گیا ہے، اسے ہی ساتھ لے جا۔ وہ آرام سے سمجھاتے ہوئے بتا رہی تھی جب محب نے ایک نظر پاس بیٹھی اپنی بیوی پر ڈالی۔ دادو، میں اسے سمجھا لوں گا، وہ ابھی تک اپنی بات پر ہی اٹکا ہوا تھا۔ میں ڈی جے سے کہہ کر تیری ہمیشہ والی چھٹی کروا دوں گی، بیوی کو وقت دینے کی بجائے مجرموں کو وقت دیتا پھر رہے، پھر ان سے ہی شادی رچا لیتا۔ دادو کی بات پر امید کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ محب نے اس پر ایسی نظریں جمائی کہ سب نے دونوں کو دیکھ کر مسکراہٹ جب دی۔ ایک ہنس رہا تھا جبکہ دوسرا نثار ہوتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ محب خود نہیں جانتا تھا اس کے ساتھ یہ مجرم آگے کیا کیا کرنے والی ہے، جس سے چیف انسپکٹر کی جان اس کی مٹھی میں چلی جائے گی۔ بیوی پر سے نظریں تو ہٹا نہیں پا رہا اور یہ رہے گا 4 دن بیوی سے دور۔ دادو کے گھر کرنے پر وہ سٹپٹا کر گردن سیدھ میں کر گیا تھا۔ لبنہ کے سینے کی جلن مزید بڑھ گئی تھی۔ محب، لبنہ کے لیے رشتے آ رہے ہیں، انہوں نے اصل بات کا آغاز کیا، تو کوئی اچھا رشتہ دیکھ کر دیں شادی، اس نے عام سے لہجے میں مشورہ دیا تھا۔ تم جانتے ہوئے ہمارے خاندان کی بیٹیاں غیروں میں نہیں بیاہی جاتی ہیں، دادو نے تھوڑے طیش میں آ کر اسے جواب دیا تھا۔ دادو، خاندان کا کوئی ہے، آپ کی نظر میں تو اس سے ہی شادی کر دیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ جانتا تھا دادو کبھی بھی اپنے رواج سے پیچھے نہیں ہٹیں گی، ایک بار ایسا ہوا تھا نا، پھر سب کچھ بکھر گیا تھا۔ خاندان کا کوئی لڑکا ہے تو بتاؤ۔ ایک تھا جس نے ہمیں 5 سال پہلے اسی لیے چھوڑ دیا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کرے گا، اس رسم و رواج کو وہ نہیں مانتا تھا، اور آج اس کی وجہ سے میری پوتی رل گئی ہے۔ محب جانتا تھا وہ اس کے بارے میں ہی تفصیل بتا رہی ہیں۔ دادو، آپ کی رسمیں غلط ہیں، آپ کے رواج غلط ہیں۔ دادو، آپ نے 25 سال پہلے جو غلطی کی تھی آج آپ دوبارہ وہی غلطی کر رہی ہیں۔ ختم کریں یہ انسانوں کی بنائی گئی رسم کو، اللہ نے ایسی کوئی بھی لائن نہیں کھینچ دی ہے جس پر آپ لوگ عمل کرتے ہیں۔ آپ نے 25 سال پہلے اپنی بیٹی کھوئی تھی، دادو آپ کو کبھی بھی گلٹ فیل ہی نہیں ہوا؟ اگر آپ پھپھو کی پسند پر راضی ہو جاتی تو دادو وہ آج ہمارے ساتھ ہوتی، کم از کم ان کا حال احوال ہی معلوم ہو جاتا۔ دادو، ان کے بچے نہ جانے کن حالات سے گزر رہے ہوں، اور پھپھو نے جس شخص سے شادی کی تھی وہ غلط انسان نکل آیا ہو۔ آپ کو یقین ہے پھپھو زندہ ہوں گی؟ وہ بول رہا تھا اور دادو کا دل مٹھی میں بند ہونے لگا تھا۔ سب دم سادے سے سن رہے تھے۔ پھپھو؟ ہاں، محب کی پھپھو، جو 25 سال پہلے ان سب سے ناتا توڑ کر نہ جانے کہاں تھی۔ ماں بیٹی اور بہن بھائی کا رشتہ دادو کے رواج کی وجہ سے ٹوٹ چکا تھا۔ تم ہمیں مجرم کہہ رہے ہو؟ دادو طیش میں آئی تھی۔ دادو، آپ اپنا جرمی کب قبول کرتے ہیں جو آپ کو کوئی مجرم کہہ سکے؟ میں کہہ رہا ہوں لبنہ کے ساتھ میں خوش نہیں رہ سکتا۔ آپ پھر بھی رسم و رواج کی باتیں کر کے مجھے بلیک میل کر رہی تھیں۔ آپ کو معلوم ہے میں پھپھو کی طرح ضد کا پکا ہوں،
اور میں ہرگز بھی خاندان میں شادی نہیں کروں گا، اور اگر مجھے اللہ نے بیٹی دی تو میں اس کی شادی بھی رسم و رواج سے پرے ہو کر اس کی خوشی کی حاضر جان کر فیصلہ کروں گا۔ وہ بول کر اٹھ کھڑا ہوا۔ آج بھی اس کی چھٹی تھی، لیکن وہ ناشتہ بھی پورا نہیں کر پایا اور اپارٹمنٹ سے نکلتا چلا گیا۔ امید کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ ہماری بنائی گئی رسمیں ٹوٹتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں منصور۔ ہم نے اسے کہا تھا 30 دن کے اندر اندر لبنہ سے شادی کرے، وہ ان 30 دنوں میں کسی اور لڑکی سے شادی کر چکا ہے۔ بیا نے بھی اسی طرح کی بغاوت کی تھی، لیکن ہمیں یہ بچی بہت پسند آئی ہے، وہ ڈھلتے شانوں کے ساتھ بول رہی تھی۔ دادو، پسند کی شادی کا حق تو ہمارا دین بھی ہمیں دیتا ہے۔ امید نے پہلی دفعہ اس معاملے میں بولنے کی کوشش کی تھی۔ بیا بھی یہی کہتی تھی۔ وہ بے ساختہ اپنی بیٹی کو یاد کر کے رو دی تھی۔ سب نے انہیں سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ دادو، آپ مان جائے نا چیف انسپیکٹر صاحب کی بات، وہ ٹھیک ہی تو کر رہے ہیں۔ آپ لبنہ کی پسند سے اس کی شادی کہیں کر دیں۔ سب کو اپنی زندگی میں خوش رہنے کا حق ہے۔ وہ 20 سالہ معصوم لڑکی بہت خوبصورت بولتی تھی۔ لبنہ نے پہلو بدلا۔ وہ جسے پسند کرتی تھی اسے تو وہ چھوٹی لڑکی لے اڑی تھی۔ منصور، تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ روتے روتے پوچھنے لگی۔ انہیں بیٹی کی جدائی تڑپاتی تھی۔ وہ مسلسل اسے ملنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ محب ٹھیک کہتا ہے ماں جی، میں نے جس عورت سے آپ کے کہنے پر شادی کی اس نے یہ رشتہ نبھانے کی بالکل کوشش نہیں کی تھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن میں اس سے شادی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اور پھر لبنہ جب 12 سال کی تھی وہ خلا لے کر اپنی بیٹی کا خیال کیے بنا اسے میرے پاس چھوڑ گئی۔ ماں جی، مجھے نہیں پتا اگر میں اپنی پسند سے شادی کرتا تو کامیاب ہوتا یا نہیں، لیکن مجھے ابھی تک یہ گلٹ ہے میں نے بھیا جتنی ہمت کیوں نہ دکھائی۔ آج میرے پاس مجھے سننے والی سکھ دکھ کی ساتھی تو نصیب ہوتی۔ وہ بولے تو پھر ہر بات سے پردہ اٹھاتے چلے گئے۔ امید محب کا فیملی بیک گراؤنڈ جان کر کافی حیران ہوئی تھی۔ وہ سب صرف ایک خود ساختہ رسم کی وجہ سے اسے لبنہ پر بے ساختہ پیار آیا تھا۔ امید نے اس کے گلے میں باہیں ڈال دی اور لبنہ کا نیا نیا بنایا گیا جلسی کا مجسمہ اچانک سے ٹوٹ گیا تھا۔ وہ امید سے لپٹ کر روتی چلی گئی، یوں جیسے کبھی خاموشی نہیں ہوگی، آنکھوں سے بہتا پانی کبھی خشک نہیں ہوگا۔ دادو نے محبت پاش نظروں سے امید کو دیکھا تھا۔ انہیں کسی کی یاد شدت سے آئی تھی۔ اب وہ سب ناشتے کے بعد ہلکی پھلکی باتیں کرتے امید کو اپنے بارے میں بتا رہے تھے۔ امید خوشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ دوپہر تک محب واپس نہیں لوٹا تھا۔ امید کے پاس نہ موبائل تھا، نہ ہی کوئی ایسی سورس جس سے وہ رابطہ کر پاتی۔ دادو نے بھی اسے کہا تھا اپنے خاوند کو کال کر کے بلا لے، لیکن امید نے بہانہ کر دیا کہ اس کا فون بند ہے۔ میری بچی، ایک بات تو بتا، جب سب لنچ کے لیے آئے تھے تو دادو نے امید کو مخاطب کیا۔ جی جی دادو، ایک کیا 100 باتیں پوچھیں، وہ خوش دلی سے مسکراتے ہوئے بولی۔ یہ چیف انسپیکٹر صاحب کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے اس کے گرد نظروں کا حصار ٹائٹ کرتے ہوئے پوچھا تو وہ گڑبڑا سے گئے۔ وہ مجھ سے بڑے ہیں تو نام لینا اچھا نہیں لگتا، وہ ہلکی آواز میں بولی تو دادو نے اچانک سے ہنستے اس کے ہاتھ چوم لیے۔ میں کہہ سکتی ہوں میرا پوتا ایسے ہی دیوانہ نہیں ہوا ہوگا، یہی معصوم ادائیں اس کے دل کو بھائی ہوں گی۔ دادو کے بولنے پر بلا وجہ ہی امید کے کان کی لو سرخ ہوئی تھی۔ محب اس گفتگو کے شروع سے ہی تھوڑے فاصلے سے کھڑا سب سن رہا تھا۔ امید، یار مجھے لندن تو دکھاؤ، پہلی بار یہاں آئی ہوں، ایسے ہی مجھے پاکستان بھیج دو گی؟ لبنہ نے بھی باتوں میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، انسپیکٹر صاحب سے پرمیشن لے لوں، پھر ہم دونوں گھومیں گے، وہ مسکراتے لہجے میں بولی تو لبنہ نے محض گردن ہلا دی۔ میرا بچہ، تمہارا خاوند کا نام محب ہے۔ محب کی ماں نا اس کے باپ کو بٹ صاحب کہتی تھی، اور تم بھی صاحب کے ساتھ اس کا رینک لگا رکھا ہے، وہ ہنستے ہوئے بتا رہی تھی۔ امید بلش کرنے لگی۔ یہ نئے نئے جذبات احساسات جو ملے تھے سب الگ تھے۔ میرے بنا ہی یہاں لنچ ہو رہا ہے، محب نے کوٹ کرسی پر ڈالتے ہوئے کہا۔ برخوردار، اگر تمہارا انتظار کرتے رہتے تو ہمیں یقین تھا پھر ہم ڈائریکٹ ڈنر ہی کرتے، چاچو نے بولتے اس کو جانب چاول کی ٹرے کھسکائی۔ اب ایسا بھی نہیں ہے چاچو، آپ لوگوں کو معلوم تو ہے مجھ سے بھوکا نہیں رہا جا سکتا۔ وہ چاول نکالتے ہوئے بولا تو امید نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس سے بھی تو بھوکا نہیں رہا جاتا تھا۔ لبنہ کے اشارہ کرنے پر امید نے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے اپنا رخ محب کی جانب موڑا۔ وہ بولتے بولتے رک گئی۔ لبنہ نے اسے گھورا۔ چیف انسپیکٹر صاحب، آپ سے اجازت چاہیے تھی۔ وہ جلدی جلدی جملہ مکمل کر کے پانی کا گلاس لبوں سے لگا گئی۔ لبنہ نے مسکراہٹ روکی، آخر وہ اپنے پولیس والے میاں سے ڈرتی بھی تھی۔ کس بات کی اجازت؟ وہ جانتا تھا لیکن انجان بن کر پوچھنے لگا۔ وہ میں اور لبنہ کچھ جگہوں پر جانا چاہتے ہیں، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، تم نہیں جا سکتی، وہ بےحد آہستہ سے گرایا تھا۔ امید کو اپنی جان جاتے ہوئے محسوس ہوئی۔ لبنہ کے علاوہ ان دونوں کی جانب کوئی متوجہ نہیں تھا، لیکن میں اس کے بولنے سے پہلے ہی وہ ٹوک گیا تھا۔ کہا تھا نا اس لڑکی سے دور رہنا، وہ کہنے کے بعد لب بھیج گیا۔ امید نے ایک نظر مایوسی سے لبنہ کی جانب اٹھائی تو اس نے اطمینان دلایا کہ اسے برا نہیں لگا۔ دوسرے روز محب جا چکا تھا۔ دادو کے بے حد کہنے پر بھی وہ امید کو ساتھ لے کر نہیں گیا تھا۔
اس لیے امید نے آزادی پاتے ہی لبنہ کے ساتھ گھومنا پھرنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں دادو سے اجازت لیتی اور گھومنے نکل پڑتی، اور آج انہیں گھومتے ہوئے کوئی چوتھا دن تھا۔ وہ شام میں ایک پارک میں گھوم پھر رہی تھی، وہاں سے واپسی پر لبنہ نے کافی شاپ پر اسے رک کر کافی پینے کا کہا تو وہ بھی کافی کے لیے وہیں بیٹھ گئی۔ جب وہ دونوں کافی پی کر تھوڑا ہی دور گئی تھیں کہ ایک گاڑی آ کر تھوڑا فاصلے سے رکی اور اس میں سے ایک ماسک لگا آدمی برآمد ہوا۔ اس نے گن کا رخ اچانک سے امید کی جانب موڑا اور 2 فائر مار کر فرار ہو گیا۔ اس دوران امید اور لبنہ اس آدمی کی جانب متوجہ نہیں تھے، لیکن امید کی دلخراش چیخوں پر وہاں موجود لوگوں نے اس گاڑی کو دیکھا تھا۔ امید کو ایک گولی دل کی طرف لگی تھی جبکہ دوسری گولی بازو میں لگی تھی اور بھل بھل خون ابل رہا تھا۔ لبنہ روتی ہوئی لرزتے ہاتھوں سے اپنے بابا کو کال کر رہی تھی، لیکن انہوں نے کال نہ اٹھائی۔ کسی نے ایمبولینس کو کال کر دی تھی اور لبنہ روتی ہوئی خون آلودہ ہاتھوں سے کبھی امید کو پکارتی، کبھی بابا کو کال کرتی تو کبھی محب کو۔ بالآخر محب نے کال اٹھا لی تھی۔ کیوں بار بار ڈسٹرب کر رہی ہو؟ وہ کال اٹھاتے ہی پھاڑ کھانے کو دوڑا۔ محب امید، وہ روتے اتنا ہی بولی۔ کیا ہوا امید کو؟ جلدی بولو، کیا تم دونوں میرے منع کرنے کے باوجود بھی باہر گئی تھی؟ وہ چیختے ہوئے پوچھ رہا تھا جبکہ لبنہ کی جان پہلے ہی نکلی ہوئی تھی۔ محب، ہم یہاں کافی شاپ کے باہر تھے، کوئی امید کو گولیاں مار کر چلا گیا۔ وہ امید، محب نے بات سنتے کال کٹ کر دی تھی جبکہ لبنہ محب کے غصے اور امید کی حالت دیکھ کر بے جان ہو رہی تھی۔ امید تو گولی لگنے کے بعد ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ ایمبولینس 5 منٹ میں پہنچ چکی تھی اور اب وہ دونوں ہاسپٹل میں تھی۔ امید ICC میں تھی اور لبنہ رو رو کر بے حال تھی۔ اس کے بابا نے کچھ دیر میں آنے کا کہا تھا۔ دادو اور منصور پہنچ چکے تھے۔ منصور ساری ڈیٹیل لے رہے تھے ڈاکٹر سے اور دادو لبنہ کو لپٹائے اسے دلاسا دے رہی تھی کہ امید کو کچھ نہیں ہوگا۔ دادو، محب مجھے مار ڈالے گا، میں نے اس کی امید کو مار ڈالا۔ وہ اس وقت صدمے سے دوچار تھی اور عجیب عجیب باتیں کہتی دادو کو رلا رہی تھی۔ محب 2 گھنٹے بعد ہاسپٹل پہنچا۔ کیا وہ امید کو کہاں گولی لگی ہے؟ وہ آتے ساتھ ہی پھٹ پڑا تھا۔ دل کے قریب لگی ہے ایک گولی اور ایک گولی بازو کو چھو کر نکل گئی، منصور نے وضاحت سے بتایا جبکہ وہ ایک نظر لبنہ کو گھور کر ڈاکٹر سے ملنے چلا گیا۔ دادو، وہ مجھے مار دے گا، میں نے اس کی امید کو۔ دادو نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میری گڑیا، اس کے لیے دعا کیوں نہیں کرتی؟ یہ سب کہنے سے تکلیف ہوگی سب کو، اس کے لیے دعا کرو کہ اسے کچھ نہ ہو، محب بھی پھر ٹھیک رہے گا، وہ پیار سے سمجھاتے ہوئے کہہ رہی تھی جبکہ ان کی تسبیح کے دانے مسلسل گر رہے تھے۔ لبنہ نے بھی دعائیں کرنا شروع کر دی۔ کنڈیشن کریٹیکل ہے، آج رات تک انڈر آبزرویشن رہیں گی۔ یہ رات قیامت کی طرح تھی۔ محب، دادو، لبنہ اور منصور، یہ چاروں ہی اپنی جگہ جم سے گئے تھے۔ محب کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کس طرح اپنا غصہ کنٹرول کرے اور اسے غصہ اپنے آدمیوں پر بھی آ رہا تھا جن کو اس نے اپنی پوری فیملی اور امید پر سب پر خاص نظر رکھنے کے لیے کہا تھا، کوئی ان کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ لیکن پھر بھی کوئی امید کو نقصان پہنچا کر چلا گیا تھا۔ اس کی دشمنی کا بدلہ امید سے لیا گیا تھا۔ محب کو ایک پل بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا جلدی دادو کو سب معاملے سے آگاہ کر کے امید کو طلاق دے دے گا تاکہ امید اپنی زندگی پر سکون انداز سے گزار سکے اور اس کے سر پر جو ہر وقت قتل، دشمنی اور اس کے پیاروں کی جان کا جو خطرہ تھا وہ ٹل سکے۔ محب نہیں چاہتا تھا کہ اس کے گھر والے یا کوئی بھی اس کے پاس رہے۔ اس کے دشمن بے انتہا تھے جو جرائم کی دنیا سے وابستہ تھے۔ وہ ہر ایک کی حفاظت کرنے سے قاصر تھا، اس لیے اس نے امید کو بھی باہر نکلنے سے منع کیا تھا، لیکن وہ پوری تفصیل بتانا بھول گیا تھا اور اسے اپنی غفلت کا اندازہ ہو چکا تھا۔ جس طرح وہ اپنے دشمنوں پر نظر رکھ سکتا ہے، اس طرح کوئی اور اس کے اپنوں کا خیال نہیں رکھ سکتا۔ صبح ہوتے ہی امید کی حالت کافی بہتر تھی۔ وہ خطرے سے باہر تھی اور دادو کا شکرانے کا نفل ادا کرنے کے بعد امید کا منہ چوم چوم کر اس کا برا حال کیا ہوا تھا۔ وہ بار بار اس کے صدقے واری جا رہی تھی۔ اس کو بازو پہ بیلٹ لگا دی گئی تھی جس کی وجہ سے وہ ہاتھ ہلانے سے بھی قاصر تھی۔ بائیں ہاتھ پر ہی 2 گولیاں بے بس ہونے کی وجہ سے وہ اس حصے سے مفلوج ہو کر رہ گئی تھی، لہٰذا دادو اور لبنہ ہی اسے کھانا کھلاتے، پانی پلاتے، اس کو کسی بھی طرح کا کوئی کام کرنے نہیں دے رہے تھے جس سے وہ ہاتھ بھی ہلا جلا سکے۔ اس کو سیدھے ہاتھ سے بھی کام کرنے نہیں دے رہے تھے۔ محب جب اس کے کمرے میں پہنچا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ آہستہ سے چلتا وہ امید کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ سوئی ہوئی تھی لیکن آہٹ پر اٹھ گئی۔ امید، آئی ایم سوری، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، اس نے امید کی جانب دیکھتے ہوئے شرمندہ انداز سے کہا۔ امید کو یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی کہ اس کا انسپیکٹر اس سے معافی مانگے۔ ارے آپ کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ آپ نے تھوڑی نہ مجھے گولی ماری تھی، اگر آپ مار بھی دیتے تب بھی میں آپ کو معاف کر دیتی۔ آپ نے آخر کو میری زندگی بچائی ہے، مجھے اس جیل سے نکالا ہے، اس گندے انسان سے بھی بچایا تھا آپ نے، کتنے لوگوں سے بچایا تھا۔ اگر یہ زندگی ختم بھی ہو جاتی مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی کیونکہ مجھ سے کوئی بھی محبت نہیں کرتا۔ اگر میں چلی بھی جاتی اس دنیا سے تو کس کو فرق پڑتا؟ آپ اس طرح معافی نہیں مانگے۔ اس کے بولنے پر محب نے لمبی سانس بھرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ تم میری ذمہ داری ہو، بھلے ہمارے درمیان محبت نام کا کوئی رشتہ نہ ہو، لیکن تم میری ذمہ داری ہو۔ مجھے چاہیے تھا کہ میں تمہیں پروٹیکٹ کرتا، اس لیے آج تک کوئی رشتہ نہیں بنا سکا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ پولیس آفیسر ہونے کی وجہ سے میرے بہت دشمن ہیں۔ میں نے بہت مجرموں کو ان کے عبرتناک انجام تک پہنچایا ہے، تو اس لیے میرے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی دشمن ضرور رہتے ہیں جو مجھے نقصان پہنچانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ اس دشمنی کا نشانہ امید بن چکی تھی۔ محب بہت محتاط ہو چکا تھا۔ دیکھو امید،
جب تک لبنہ کی شادی نہیں ہو جاتی تب تک تم میرے پاس ہو، اس کے بعد میں تمہیں طلاق دے کر آزاد کر دوں گا۔ تم جس سے چاہے شادی کر لینا، تم جس کو چاہے اپنا بنا لینا، لیکن میں تمہیں اپنی زندگی میں نہیں رکھ سکتا۔ امید کیونکہ میرے چاروں طرف خطرے ہی خطرے ہیں، اور میں تم سے محبت بھی نہیں کرتا جو تمہیں پابند رکھو۔ وہ نکاح کے کچھ وقت بعد ہی اسے باور کروا چکا تھا کہ اس کے متعلق بیوی بن کر کبھی نہ سوچے۔ امید نے افسردگی سے آنکھیں موندی، سوتی بن گئی۔ محب اسے دیکھتے ہوئے یہی سمجھتا اٹھ کھڑا ہوا کہ شاید وہ غنودگی میں ہے۔ وہ امید کو سمجھا کر مطمئن تھا۔ دن پر لگائے گزر رہے تھے، لیکن یہ پر امید کے لیے شتر مرغ کی اڑان کی طرح تھے۔ وہ بے بسی سے دادو اور لبنہ کو اپنا خیال رکھتا ہوا دیکھنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ چند دنوں میں جیسے دادو کی جان امید میں آن بسی تھی۔ یہ بات محب شدت سے نوٹ کر رہا تھا۔ ایک ہفتے بعد اسے دادو نے کمرے سے باہر آنے کی اجازت دی تھی، ورنہ اسے کمرے سے باہر نکلنے کی بالکل بھی اجازت نہیں تھی۔ اور محب پر ستم یہ ہوا تھا کہ اس نے خود امید کو بیڈ پر سونے کی اجازت دی تھی اور خود بے چینی سے صوفے پر سوتا تھا۔ وہ اس سے حال چال پوچھ لیتا تھا۔ اول تو وہ آتا ہی 3-4 دن میں 2 دن کے لیے تھا، پھر بھی نہ ہونے کے برابر ہی تھی دونوں کے درمیان۔ بچے جلدی سے اپنا زخم ٹھیک کرو، تمہارا ولیمہ پاکستان میں اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو، اور لبنہ کا نکاح ہے۔ دادو نے ڈنر ٹیبل پر اطلاع دی، جس پر محب کے حلق میں کچھ اٹکا۔ دادو بس چھوڑے نا ولیمہ، لبنہ کی شادی کر دیں۔ وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا جب دادو نے ٹوک دیا۔ نہیں، ہم برادری میں بتا چکے ہیں محب نے شادی کر لی ہے، اب ہماری عزت کا سوال ہے۔ وہ مزید بحث کرتا لیکن رک گیا، بحث کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس نے جو جیسے سیٹ کیا تھا وہی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ امید کو چھوڑنا تھا تو بس چھوڑنا ہی تھا۔ امید تو اس دوران لاپرواہ رہی تھی، لیکن اندر سے دل اچھل اچھل کر باہر آ رہا تھا۔ وہ رات جب کمرے میں آئے تو امید نے محب کو آفر کی، آپ یہاں بیڈ پر بارڈر بنا کر سو جائیں۔ محب نے بنا کسی شیشے پن میں پڑے بات مان لی اور سونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن تکیوں کے بارڈر سے محب کا پاؤں نکل کر امید کے پاؤں سے ٹکراتا تو امید کے وجود میں سنسنی سی دوڑ جاتی۔ امید کے زخم کو ٹھیک ہونے میں مہینہ لگ گیا، اور پھر انہیں پاکستان آنے میں وقت نہیں لگا۔ محب آف لے کر پاکستان کچھ دن بعد آنے والا تھا، جبکہ وہ سب اور امید پاکستان ولیمے سے 1.5 ہفتے پہلے پہنچ چکے تھے۔ ولیمہ اور نکاح کا انتظام بڑے جوش و جذبے سے جاری تھا۔ نکاح ولیمے سے 2 دن پہلے تھا۔ نکاح میں محب نے شرکت نہیں کی تھی، اسے ضروری کام کے سلسلے میں دوسرے ملک جانا تھا۔ البتہ ولیمے والے دن وہ پہنچ چکا تھا۔ امید کے اوپر دلہن والا روپ چڑھا ہوا تھا، جسے دیکھ کر محب ٹھٹکا ضرور تھا۔ امید اسے وہاں دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ ولیمے کی تقریب خوش اسلوبی سے انجام پائی تو امید کمرے میں آئی جہاں پہلے سے محب موجود تھا۔ اس نے میکسی پہن رکھی تھی جو اس کے زخم کی وجہ سے ہلکی پھلکی کام والی لی گئی تھی۔ سافٹ سے میک اپ میں اس کا چہرہ نکھر سا گیا تھا۔ وہ چلتے ہوئی محب کی جانب سے گزرنے لگی، لیکن اچانک سے ہیلز پر بیلنس نہ رکھنے کے سبب وہ لڑکھڑائی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، اس نے محب کی شرٹ کے کالر کو مٹھی میں بھر لیا۔ محب حیران سا اسے دیکھنے لگا۔ سوری، وہ میں گر رہی تھی، اس نے وضاحت دی۔ اٹس اوکے، لیکن آئندہ ایسی حرکت سے پرہیز کرنا۔ وہ سختی سے باور کروانا نہیں بھولا تھا۔ جب وہ فریش ہو کر آئی تو وہ بیڈ پر لیٹ چکا تھا، اور یہاں دوسری کوئی جگہ نہیں تھی جہاں وہ لیٹ سکے، لہٰذا وہ بیڈ کی بائیں جانب لیٹ گئی۔ محب لمبی سانس بھر کر اس کی جانب سے رخ موڑے لیٹ گیا۔ جب سے امید پاکستان آئی تھی وہ خود سے الجھ رہا تھا۔ اسے گھر میں نہ دیکھ کر عجیب بے چینی کا شکار تھا۔ اگلے دن محب وہیں ٹھہرا، لیکن اس سے اگلے دن اس نے امید سے کہہ دیا تھا وہ اپنے لندن واپس جا رہے ہیں۔ نہیں، میری بچی کو کچھ دن میرے پاس چھوڑ دے، دادو بس ضد تھے۔ نہیں دادو، وہاں میں اکیلا ہوں، محب نے من مناتے ہوئے کہا۔ اتنے سالوں سے کون سا امید تیرے ساتھ تھی، مجھے امید کی عادت ہو گئی ہے۔ وہ دوبارہ منانے کی کوشش میں بولی۔ تو دادو، آپ ہمارے ساتھ چلیں نا۔ امید نے اپنی زبان کھولی، وہ ان دونوں کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی بیٹے، بہت دن رہ کر آئی ہوں۔ اچھا چلو، تم دونوں خیریت سے جاؤ۔ محب کے چہرے کی بے بسی دیکھ کر دادو کو تھوڑا اطمینان ہوا تھا کہ وہ امید کے لیے تڑپ رہا ہے۔ پھر وہ دونوں شام میں رخصت ہوئے۔ لبنہ کی چند ماہ بعد شادی تھی، جس میں ان دونوں کو واپس شرکت کے لیے آنا تھا۔ وہ وہاں کے حساب سے آدھی رات میں پہنچے تھے۔ امید اور محب دونوں ہی جاتے ساتھ ہی بنا بات اور کام کے سو گئے تھے۔ اگلی صبح دیر سے اٹھے تھے، اور شام میں اسٹاک آیا تو امید کی کھلکھلاتے ہنسی نے محب کو الجھا دیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ اس طرح کیوں نہیں ہنستی تھی جس طرح اس کے دوست کے ساتھ باتیں کرتی اور ہنستی تھی۔ وہ جب تک رہا دونوں بات بے بات کہہ کے لگاتے رہے۔ وہ جیلس فیل کرنے کے باوجود بھی خود کو جھٹلاتا رہا۔ تم اسٹاک سے ذرا دور ہی رہا کرو۔ وہ دونوں اس وقت ڈنر کر رہے تھے جب محب کی بات پر امید چونک گئی۔ ہیں؟ بھلا کیوں؟ وہ تو میرا دوست ہے۔ اس کی فرمائش پر وہ حیران ہوئے بنا نہیں رہ سکی۔ بس مجھے نہیں پسند تمہارا اس کے ساتھ کہہ کے لگانا۔ وہ اپنی بات پر لب آپس میں دبا گیا۔ مجھے کون تھا تمہارے ساتھ ہمیشہ رہنا ہے؟ ایک نہ ایک دن تو جانا ہی ہے نا، تو فکر نہیں کریں، یہاں نظر نہیں آؤں گی۔ وہ بھی جواب دیتی اسے باور کروا گئی تھی۔ اس سے 10 سال چھوٹی لڑکی کافی ذہین تھی۔ محب کچھ بھی بنا بولے اٹھ کھڑا ہوا۔ اگلے دن وہ آفس گیا تو امید کام کرنے کے بعد بالکل فارغ تھی۔ دادو سے کال پر بات کے اپنے گھر کے سامنے موجود پارک میں گئی۔ اسے وہاں بیٹھے آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا جب اسے اپنی جانب کوئی تیز رفتاری سے بھاگتا ہوا نظر آیا۔ وہ اور کوئی نہیں، اس کے تایا کا بیٹا تھا۔ امید، تم کہاں چلی گئی تھی؟ ماما کہہ رہی تھی تم جیل میں ہو، وہ ہامتے ہوئے بول رہا تھا۔
امید بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، گھر چلو، یہیں پاس ہے ہمارا گھر، پرانا والا چھوڑ دیا۔ وہ بول کر امید کا ہاتھ ہمیں 13 سالہ بچہ جیفا کھینچنے لگا تھا۔ امید نہ چاہتے ہوئے اپنے دائر کی حالت کا سن کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ امید تم چلو میرے ساتھ، بابا اپنے کیے پر شرمندہ ہے۔ وہ مزید بولتا ہوا اسے کافی آگے لے آیا تھا۔ امید کو ڈر تھا محب اس کی وجہ سے پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ غصہ ہو۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو تائی اپنے چھوٹے بیٹے کی پٹائی لگا رہی تھی۔ سلام تائی، وہ ہچکچاتے ہوئے سلام کرنے لگی، حالانکہ اس کی کوئی غلطی بھی نہیں تھی۔ آئے ہائے، آ گئی چورنی، بڑے مزے آئے ہوئے ہیں تیرے۔ جیفا دروازے کو لاک کر، میں دیکھتی ہوں اب یہ کیسے جاتی ہے یہاں سے۔ تائی نے بیٹے کو حکم دیا اور امید کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ تائی، آپ کیا کر رہی ہیں؟ چیف انسپیکٹر کو معلوم ہوا تو وہ آپ لوگوں کو جیل میں ڈال دے گا۔ وہ چیختے ہوئے بول رہی تھی اور اس کی تائی اسے گھسیٹ کر ایک کمرے میں لے آئی تھی۔ ہمیں بے وقوف نہ بنا امید، 4 دن یہاں رہ اور دماغ درست کر، ہمیں کسی ورکر بندے کی ضرورت ہے۔ تیرا تایا تو بستر سے لگ گیا اور اس گھر کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ اس لیے زبان چلانے کی بجائے سوچ کر بتا ہمارے لیے کوئی جاب تلاش کر کے کام کرے گی۔ وہ اپنے مطلب کی بات پر آتے ہوئے امید کو سختی سے سمجھا رہی تھی۔ میرا شوہر چیف انسپیکٹر ہے، وہ پتہ لگا لے گا میں کہاں ہوں اور پھر آپ سب جیل میں ہوں گے اور بھول جائیں کہ امید آپ کے کسی کام آئے گی۔ 5 سال آ گئی میں آپ لوگوں کے کام، یہی بہت ہے۔ وہ بولتے ہوئے آواز قدرے اونچی کر گئی تھی جس پر انگریز تائی نے کمرہ لاک کر دیا۔ وہ سسکتی رہی اور دروازہ بجاتی رہی لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ وہ 3 دن سے وہاں بند تھی، گلا سوکھ گیا تھا، بھوک سے حالت بری تھی اور تائی کی بس ایک ہی ڈیمانڈ تھی، وہ ان کو کما کر دے۔ دوسری طرف محب گھر پہنچا تو امید کو نہ پا کر پریشانی سے اسے ڈھونڈنے لگا۔ سارے کمرے کچن واش روم میں دیکھ لینے کے بعد وہ بے چینی سے باہر کی جانب بھاگا تھا۔ وردی اس نے اب تک پہن رکھی تھی۔ اس کا آج گھر آنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن امید کے اکیلے ہونے کا سوچ کر وہ آ گیا تھا، لیکن اسے شدید صدمہ ہوا تھا، وہاں آ کر امید لاپتہ ہو چکی تھی۔ اس طرح کیفیت میں وہ پارک کی قریب کی جگہ دیکھ چکا تھا۔ پڑوسیوں سے باہر گھومتے ہوئے لوگوں سے، حتیٰ کہ بچوں سے بھی اس نے امید کا پوچھا تھا جنہیں کوئی علم نہیں تھا۔ وہ رات 12 بجے تک امید کو تلاش کر کے تھک ہار کر گھر پہنچا۔ شاید امید جہاں گئی ہو وہاں سے آ گئی ہو، لیکن اس کا اپارٹمنٹ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ محب کی آنکھوں میں آنسو سے آ گئے تھے، جیسے کہ وہ امید سے شدید قسم کی محبت کرتا رہا ہو اور امید کے جانے سے صدمے سے دوچار ہو گیا ہو۔ نہ اس نے کھانا کھایا تھا، نہ وردی تبدیل کی تھی۔ وہ بس امید کے آ جانے کا منتظر تھا، لیکن وہ اگلے دن بھی نہ آئی اور محب اپنی جاب پر بھی نہ جا سکا۔ وہ اس کی بیوی تھی اور اسے ڈر تھا کسی خطرے میں نہ ہو، اور کبھی یوں لگتا وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی ہو۔ مجھے کون سا تمہارے ساتھ ہمیشہ رہنا ہے، ایک نہ ایک دن تو جانا ہی ہے نا، تو فکر نہیں کریں، یہاں نظر نہیں آؤں گی۔ اسے امید کی بات یاد آئی تو یوں لگا وہ واقعی اسے آنے والے لمحے سے آگاہ کر رہی تھی۔ وہ اپنی ہی کیفیت پر پریشان اپنی شرٹ دیکھنے لگا۔ ولی میں ولی رات اس نے محض اس کا کالر پکڑے خود کو گرنے سے بچایا تھا، اور اس نے کس بری طرح سے جھڑک دیا تھا، اور اس کے دشمن سے گولی کھا کر بھی اس نے محب کو کوئی الزام نہیں دیا تھا۔ اس گولی مارنے والے مجرم کا انجام تو کافی برا محب کر ہی چکا تھا۔ اس کی شادی کی بات مان کر اس نے محب کو ایک فرسودہ رسم میں جانے سے بچا لیا تھا۔ وہ ایک ایک کر کے امید کی باتیں سوچتے ہوئے صبح 10 بجے کے قریب سویا تھا۔ شام میں مسلسل ڈور بیل کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ یارا کہاں تھا تو؟ آدھے گھنٹے سے کتا بنا دروازے پر کھڑا۔ اسٹاک تو اس کے دروازہ کھولتے ہی شروع ہو چکا تھا۔ کچھ نہیں، بس وہ بھی بول رہا تھا۔ اسٹاک نے اس کا حلیہ نوٹ کیا۔ آج پولیس اسٹیشن بھی نہیں گیا اور وردی میں سو رہا ہے، خیریت تو ہے؟ ہوپ کہاں ہے؟ وہ جانچتی نظروں سے اسے دیکھ کر سوال کر رہا تھا۔ اسٹاک، ہوپ نہ جانے کہاں چلی گئی ہے، وہ بکھر گیا تھا۔ اگر اسٹاک کو بھی اپنے دل کا حال نہ بتاتا تو کس کو بتاتا؟ اسٹاک، امید سے نکاح ایک ایگریمنٹ تھا، میں اسے ہمیشہ اپنے پاس نہیں رکھنے والا تھا، لیکن وہ مجھے اس طرح چھوڑ جائے کہ اندازہ نہیں تھا۔ محب سرخ آنکھوں کو مسلتے ہوئے بولا۔ اس کی بے بسی اسٹاک دیکھ رہا تھا اور پھر شروع سے آخر تک کی داستان وہ اسٹاک کو بتا چکا تھا۔ یو نو بٹ موب یو آر وہ انگلش زبان میں گالیاں دیتے اسے تیش دلا گیا تھا۔ شی از انوسینٹ، شی از یور ریسپانسبلٹی، کم آن وی آر گوئنگ ٹو فائنڈ آؤٹ ہر۔ وہ محب کو اٹھاتے مسلسل اسے بک رہا تھا۔ اپنے دوست سے اس حماقت کی اسے امید نہیں تھی۔ وہ مجھے چھوڑ کر خود گئی ہے اسٹاک، وہ بے بسی سے بول کے صوفے پر لیٹ گیا۔ اسٹاک نے اسے ایک نظر دیکھا اور باہر نکل گیا۔ تیسرا دن اور پھر چوتھا دن محب نے امید کی یادوں میں اکیلے تنہا کاٹا تھا۔ نہ ہی کسی کی کال اٹھاتا تھا، نہ ہی کھاتا تھا، نہ ہی وہ وردی تبدیل کر رہا تھا۔ مجنوں کی طرح حال بنا رکھا تھا۔ 5ویں دن اسٹاک بہت تیش کی حالت میں گھر میں داخل ہوئے اور محب کے منہ پر گھونسا مارا۔ یہ دیکھ۔ وہ ایک USB اس کی جانب پھینک کر غصے سے دیکھتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھ گیا۔ یہ کیا ہے؟ وہ اسے اور USB کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ تیرے عشق کے اول کی داستان ہے، دیکھ لے، تجھے پولیس میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ کافی سرد لہجے میں اس پر طنز کر رہا تھا۔ محب نے اسے دیکھا اور لیپ ٹاپ آن کر کے USB لگا کر ویڈیو پلے کی، اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ پڑی کیونکہ ایک بچہ ہاتھ پکڑ کر امید کو لے جا رہا تھا۔ اس کے بعد سے امید واپس نہیں لوٹی تھی۔ محب نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا۔ یہ بچہ کون ہے؟ اس کے گلے میں گلٹی ابھر رہی تھی، لیکن اس نے ہمت کر کے پوچھا۔ یور برادر ان لو۔
وہ اسے سر نظروں سے گھورتے ہوئے بولا۔ وہ حیرت سے اسٹاک کو دیکھ کر سوچنے لگا، امید کا کون سا بھائی ہو سکتا ہے یہ؟ وہ فوراً سے اٹھا اور پولیس کی بھاری نفری لیے امید کو ڈھونڈنے لگا۔ بالآخر اسے وہ گھر مل ہی گیا تھا جہاں امید قید تھی۔ اس نے گھر پر ایسے دھوا بولا کہ یوں لگا یہاں مجرموں کی فوج آباد ہے۔ کہاں ہے میری بیوی؟ وہ سرخ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے آج اسے اپنی بیوی کہہ رہا تھا، جسے کل تک یہ باور کرواتا آیا تھا کہ وہ بس کچھ دن تک اس کے ساتھ رہے گی، پھر ان کے راستے جدا ہیں۔ کس کی بیوی؟ کون بیوی؟ امید کی دائی نے ہکلاتے ہوئے سامنے کھڑے خوبرو ینگ پولیس آفیسر کو دیکھ کر تھوک نکلا۔ امید کی بات کر رہا ہوں، کہاں ہے وہ؟ پہلے اسے بے یار و مددگار تھانے میں چھوڑ دیا، اب اسے یہاں کیوں لا کر رکھا ہوا ہے؟ وہ تیش میں دھاڑتے ہوئے کمروں کی تلاشی لے رہا تھا، جبکہ اس کے اہلکار بھی جا بجا پہنچ کر ایک ایک کونا چھان رہے تھے۔ منٹوں میں گھر الٹ دیا تھا۔ چیف انسپیکٹر، میں یہاں ہوں، کھولو مجھے۔ امید کی بند ہوتی آنکھوں نے اور سانس سے محروم ہوتے کانوں نے محب کی آواز سنی تو دروازہ پیٹ کر اپنے ہونے کا بتایا۔ محب لپک کر اس دروازے تک پہنچا۔ امید اپنے سامنے محب کو دیکھ کر مسکرائی اور گھومتے سر کے ساتھ اس کی باہوں میں بھیج گئے۔ محب نے کسی مداح جان کی طرح سے باہوں کے گھیرے میں تنگ کر لیا۔ یہ منظر وہاں موجود سب اہلکار، تائی تایا اور باہر کے لوگوں نے دیکھا تھا۔ امید، یہ کیا حال بنایا ہوا ہے؟ وہ حیران سا اسے دیکھ کر چونک ہی تو گیا تھا۔ وہ بالکل لاغر وجود ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ صرف 5 روز میں اگر 1-2 دن اور گزرتے تو شاید مر جاتی۔ پانی، وہ بند ہوتی آنکھوں سے بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ اسٹاک نے بھاگ کر پانی سے بھرا گلاس لا کر دیا۔ پانی پینے سے پہلے ہی امید بے ہوش ہو چکی تھی۔ محب اسے باہوں کے ہلکے میں اٹھائے باہر بھاگا، جبکہ اسٹاک نے تائی سمیت ان کے جوان بچوں کو بھی حراست میں لے لیا تھا۔ آخر اس کی ہوپ کو نقصان پہنچایا تھا۔ اسے کسی کے آرڈر کی ضرورت بالکل نہیں تھی۔ تائی چیختی رہی، لیکن اسٹاک نے کانوں میں تیل ڈال دیا۔ کیا واقعی امید کی شادی اس شاندار مرد سے ہوئی ہے؟ تائی ہوش میں آئے تو پہلا سوال ان کا یہی تھا۔ جی بالکل، نہ صرف شادی بلکہ دونوں ایک دوسرے کی جان ہیں۔ آپ سوچیں کہ ہوپ کا چیف انسپیکٹر آپ کے ساتھ کیا کرے گا؟ وہ تو چھوٹے مجرم کو ایسی سزا دیتا ہے کہ توبہ، اور آپ نے تو پھر اس کے عشق اول کو نقصان پہنچایا ہے۔ تائی پہلے ہی ڈری ہوئی تھی، مریض اسٹاک نے اسے اچھا بھلا ڈرا دیا تھا۔ اسٹاک انہیں جیل میں ڈال چکا تھا اور محب امید کے لیے ہاسپٹل پہنچ چکا تھا۔ خوراک اور پانی نہ ملنے کے سبب کمزوری سے بے ہوش ہوئی ہیں۔ ہم ڈرپس لگا رہے ہیں، کل تک آپ انہیں لے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر محب کو تفصیل بتا کر چلا گیا تو محب امید کے سرہانے آ کر بیٹھا۔ اس کی آنکھیں اندر کو دھنستی ہوئی تھیں، چہرہ بھی مرجھایا ہوا تھا، کمزور سا وجود۔ وہ اپنی غفلت پر حد درجہ شرمندہ تھا۔ اگر اسٹاک CCTV فوٹیج نہ لاتا تو وہ تو یہی سمجھتا کہ امید ہی اسے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ وہ امید کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے بے اختیار ہی چومنے لگا۔ امید 5 گھنٹے تک ہوش میں نہیں آئی اور محب کو امید کے علاوہ کسی بات کا ہوش ہی نہیں تھا۔ پلیز ایک بار ہوش میں آ جاؤ، اپنے دل کی ملکہ بنا کر رکھوں گا، وہ مقام دوں گا جس کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی ہو۔ وہ ہولے سے بول رہا تھا، آنسو آنکھوں میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا تھا وہ اس لڑکی سے کس طرح کا عشق کرنے لگا تھا۔ امید رات میں ہوش میں آئی تو محب کو اپنے ہاتھ پر سر رکھے سوتے ہوئے پایا، دوسرے ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ میم، آپ اٹھ گئی؟ سر، نرس ابھی بول ہی رہی تھی کہ امید نے اشارے سے چپ رہنے کا کہا۔ وہ خاموش ہو گئی اور امید کو دیکھنے لگی۔ وہ تھوڑا آگے کی جانب بڑھ کر محب کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ اسے پریشان دیکھ کر امید کو انجانی سے خوشی ہوئی تھی۔ اگر محب اس رشتے کو قبول کر لیتا تو امید اسے پرنس بنا کر رکھ لیتی۔ وہ جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر پیچھے ہونے لگی تھی کہ محب نے اسے کمر سے پکڑ لیا۔ میری نیند کا فائدہ اٹھا رہی تھی؟ وہ برج کا پوچھ رہا تھا۔ نہیں، وہ بکھلا کر پیچھے ہونے لگی تھی۔ نرس مسکرا کر چلی گئی۔ وہ میں کیا کتنا پریشان ہوا ہوں میں، تمہیں اندازہ بھی ہے؟ پچھلی 4 راتیں جا کر ایک وردی میں 5 دن گزارنا مجھ جیسے نفاست پسند انسان کے لیے ناممکن سے بات تھی، اور میں نے یہ سب کیوں کیا میں نہیں جانتا۔ وہ اس کی باتیں حیرت سے منہ کھولے سن رہی تھی۔ وہ جانتی تھی محب کس قدر نفاست اور صفائی پسند ہے۔ مجھے بھوک لگی ہے، جلدی بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ وہ اس کا منہ بند کرتے ہوئے ہنسی روکے پوچھنے لگا۔ دونوں نے 5 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ حالت غیر ہو رہی تھی۔ محب نے اس کا جواب نہ پا کر خود ہی کال کے ذریعے کھانا منگوا لیا، اور محب اپنے ہاتھوں سے امید کو کھلا رہا تھا اور خود بھی کھا رہا تھا۔ امید نے حیرانی سے اس کے انداز دیکھے تھے۔ اس کے لیے یہ محب بالکل نیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے امید، میں تم سے محبت نہیں عشق کرنے لگا ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اظہار محبت کر رہا تھا۔ تم جب لاپتہ ہوئی تو اندازہ ہوا کہ تمہارے بن تو میں ادھورا رہ گیا ہوں۔ تم سے ہی میری ذات مکمل تھی۔ اپنی ذات کا حصہ تم میں پایا ہے میں نے۔ کیا تم میری ادھوری ذات، زندگی اور ادھورے سے محب کو پورا کرو گی؟ وہ اپنے ہر خدشات بھلائے اس کے ساتھ ایک نئی زندگی گزارنے کا خواہش مند تھا۔ امید نے بنا کچھ کہے اس کے سینے سے لگ کر رونا شروع کر دیا۔ پاگل، رو کیوں رہی ہو؟ وہ اس کے بالوں پر لب رکھے پوچھنے لگا۔ تمہاری وجہ سے میں نے 3 ماہ ایک پرسکون زندگی گزاری ہے، ورنہ مجھے لگتا تھا میں کبھی آزاد نہیں ہو سکتی۔ وہ اس کے سینے سے لگی وجہ بتانے لگی۔ پاگل ہو تم امید، تم بہت کچھ ڈیزرو کرتی ہو۔ میں تمہیں اتنا خوش رکھوں گا کہ تم بھول جاؤ گی کہ تم نے کبھی کوئی مشکل زندگی گزاری تھی۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرے محبت سے کہہ رہا تھا۔ امید کی آنکھیں دوبارہ بھیگنے لگی۔
اگر آنسو باہر گرے تو میں بھول جاؤں گا کہ یہ ہاسپٹل ہے اور تم پر اپنی تمام محبت نچھاور کر دوں گا۔ اس کی دھمکی کا فوری اثر ہوا تھا کہ امید نے چھٹ آنسو پوچھ ڈالے تھے۔ میں تم سے ایک بات جاننا چاہتا ہوں، تم اپنی زندگی یہاں گزارنا چاہتی ہو یا اپنے ذاتی ملک میں؟ وہ امید کی خواہش جاننے کا دل سے خواہش مند تھا۔ میں تو دادو کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اس کے جواب پر محب نے اسے گھورا تھا۔ بیوی تم میری ہو اور دادو کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں؟ دماغ جگہ پر ہے؟ اس کے بولنے پر امید کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ میں سمجھ گیا تم پاکستان رہنا چاہتی ہو، میرا بھی یہاں دل نہیں لگتا۔ ہم پاکستان جا رہے ہیں، میں ریزائن کر رہا ہوں، اور ویسے بھی پاکستان میں مجھے مجرم آسانی سے مل جائیں گے۔ وہ آنکھ دباتے ہوئے بولا تو ایک بار پھر وہ ہنس پڑی۔ یہ رات آنے والے ہر خوشگوار دن اور رات کا آغاز تھی۔ وہ دونوں بنا سوئے ایک دوسرے سے گفتگو میں مصروف رہے۔ ایک کے بعد ایک ڈرپ امید کو لگتی رہی۔ پھر صبح ڈسچارج ہو کر وہ دونوں گھر پہنچے۔ دونوں ہی فریش ہو کر سو گئے۔ محب کے سینے پر امید کا سر تھا، جبکہ محب کے بازو نے گھیرا تنگ کر رکھا تھا۔ شام میں جب دونوں اٹھے تو لنچ کیا اور محب تائی کو سبق سکھانے پولیس اسٹیشن پہنچ گیا، جبکہ امید سامان پیک کرتے ہوئے گنگنا رہی تھی۔ محب کی محبت میں وہ پوری کی پوری ڈوب چکی تھی۔ امید نے محب کو بہت مشکل سے انگریز تائی کو رہا کرنے پر راضی کیا تھا، لیکن محب نے کم از کم سزا بھی 6 ماہ کی رکھی تھی۔ اس کی بیوی کو ستانا آسان بات نہیں تھی۔ یہ بات امید کے لیے جاننا ضروری نہیں تھی تو اسے محب نے بتانا ضروری بھی نہیں سمجھی۔ تم دونوں مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہو؟ اسٹاک رات ڈنر ٹیبل پر دونوں کے ساتھ موجود کافی برہمی کا اظہار کر رہا تھا۔ ہم تم سے ملنے آتے رہیں گے، میرے لیے تم اہم ہو اسٹاک۔ محب نے اس کی جانب دیکھ کر بولتے پانی کا گلاس لبوں سے لگا۔ یہ سب ابھی کی باتیں ہیں، مجھے معلوم ہے تم وہاں جا کر بھول جاؤ گے، تمہیں ہوپ جو مل گئی ہے۔ وہ روٹھی ہوئی محبوبہ بنا بیٹھا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر محب نے گھورا اور امید ہنسی تھی۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں، تم نہیں تھی ہوپ تو یہ مجنوں بنا بس لیٹا رہتا تھا۔ اگر یہ ریزائن نہ کرتا نا تو اس کی چھٹی ویسے بھی پکی تھی۔ اسٹاک تو اسے آڑے ہاتھوں لینے پر تلا ہوا تھا۔ امید آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھنے لگی تو محب نے اس کا ہاتھ تھام کر اطمینان دلایا کہ اب سب ٹھیک ہے۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھ کر سر ہلانے لگی۔ آپ بھی چلے ہمارے ساتھ، امید نے اسٹاک کی جانب متوجہ ہو کر کہا۔ پاکستان کی گرمی سے میری موت واقع ہو سکتی ہے، وہ خوف سے چیخے پڑا تھا۔ بس کر دو، تم ڈھیٹ ہڈی ہو۔ محب نے بھی اپنا بدلہ لیا۔ میں کچھ دنوں کے لیے آؤں گا مہمان بن کر، وہ مسکرا کر آنکھیں گھمانے لگا۔ شیور اسٹاک، ضرور آنا، ہم مل کر پاکستان گھومیں گے، امید نے خوش دلی سے ویلکم کیا۔ تمہارے ہسبینڈ جاب پر ہوں گے تو میں تمہارا دوست حاضر ہوں۔ اسٹاک نے محب کو جیلس کرنے کے لیے کہا تو وہ واقعی جل بھن گیا تھا۔ میں جاب پر جاؤں گا، دوسرے ملک نہیں، اور تم دونوں میرے بنا کہیں نہیں جا سکتے، اور میری بیوی جہاں جائے گی میرے ساتھ ہی جائے گی۔ وہ سختی سے میری بیوی پر زور دے کر بولا تو اسٹاک اور امید تالی مار کر ہنسنے لگے، اور محب کی جب سمجھ آیا تو وہ کان کھجانے لگا۔ وہ دونوں رات میں اسٹاک کی ایئرپورٹ ڈراپ کرنے کے بعد مطمئن سے لندن کو الوداع کہہ گئے تھے۔ ان کی زندگی یہاں اچھی بری دونوں ہی گزری تھی۔ وہ اچانک ہی پاکستان آ گئے تھے اور دادو اور باقی سب کے لیے یہ ایک سرپرائز تھا۔ دادو جو اتنے دنوں سے بیمار تھی ایک دم تازہ دم سی ہو گئی تھی، اور جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ وہ دونوں ہمیشہ کے لیے وہاں آ گئے ہیں تو دادو نے دونوں کو بھینج کر بہت سارا پیار کیا۔ میں اپنے بچوں کی خوشی ساتھ دیکھوں گی، وہ نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ محب نے اس کا ہاتھ تھام کر چوم لیا۔ انشاءاللہ، محب اور امید نے ایک ساتھ کہا۔ محب کے آباء و اجداد کا گھر اسلام آباد میں تھا۔ اب اس کی فیملی میں بس دادو، چاچو، لبنہ ہی تھے۔ ان کے آنے سے گھر میں اچھی خاصی رونق لگ گئی تھی۔ 5 منزلہ بڑا سا گھر امید کی باتوں سے گونج اٹھا تھا، جو دادو کو اپنے بچپن کے قصے سنا کر ہنسا رہی تھی۔ محب 2 دن تک کافی الجھا ہوا دکھائی دیا تھا۔ رات دیر سے آتا تھا اور صبح جلدی چلا جاتا تھا، یوں جیسے وہ سب سے کچھ چھپائے پھر رہا ہے۔ تیسرے دن اس نے رات کے کھانے کے بعد دادو کے کمرے میں سب کچھ جمع کیا۔ دادو، میں اب جو آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں وہ بہت بڑی بات ہے، اسے سننے کے بعد آپ کا تاثر بہت الگ ہوگا، یوں جیسے آپ کو سب کچھ مل گیا ہو۔ وہ مسکراہٹ دبائے بولا تو سب نے حیرانی اور پریشانی کے ملی جلد تاثرات سے اسے دیکھا۔ پہیلی کیوں بھجوا رہا ہے؟ صحیح سے بتا، آخر بات کیا ہے؟ وہ تصویر رکھ کر متوجہ ہوئی۔ بات واقعی اہم تھی، آپ چاہتی ہیں حدیبہ پھپھو سے مل لیں؟ وہ مزید پہیلی میں سوال کر رہا تھا۔ امید نے چونک کر سر اٹھایا۔ ہاں، میں تو تڑپ رہی ہوں، اسے سینے سے لگا کر رو کر معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ وہ روتی ہوئی بولی تو محب نے انہیں اپنے ساتھ لگا لیا۔ دادو، اپنی امید، حدیبیہ پھپھو آپ کی بیا کی بیٹی ہے۔ وہ اچانک بم پھوڑ کر سب کو سکتے میں ڈال گیا تھا۔ امید نے حیران ہو کر محب کو دیکھا، وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میری بیا کی بیٹی؟ میری نواسی؟ مجھے اس میں سے بیا کی خوشبو آتی تھی، مجھے بیا کی بیٹی مل گئی۔ محب، یہ سچ ہے؟ وہ روتے ہوئے بے یقینی کے عالم میں امید کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ محب اپنی جگہ سے اٹھا اور امید کو ہاتھ تھام کر کھڑا کیا اور دادو کے ساتھ بٹھا دیا۔ لبنہ اور منصور بھی نم آنکھ کے لیے یہ دل گرفتہ سا منظر دیکھ رہے تھے۔
میری بیا کی بیٹی، مجھے افسوس ہے، میں اپنی بیٹی سے معافی نہیں مانگ سکتی۔ وہ روتے ہوئے امید سے لپٹ کر رو پڑی تھی۔ نانو، وہ ہمیشہ آپ کا ذکر محبت سے کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی اگر تمہیں کبھی نانو ملیں تو کہنا میں انہیں بہت یاد کرتی ہوں۔ وہ روتی ہوئی انہیں اپنی باما کے متعلق ان کے خیالات بتا رہی تھی۔ نانو، انہوں نے ہمیشہ کہا کہ ان سے غلطی ہو گئی تھی۔ اگر تمہاری نانو نے رشتہ توڑ دیا تھا تو مجھے ان کے پاس جانا چاہیے تھا، لیکن میں تو شہر ہی چھوڑ کر آ گئی۔ وہ روتے ہوئے مزید بولی، میری بچی کیسے آتی؟ اس کے شوہر کو مار ڈالنے کی دھمکی دی تھی، کیسے آ جاتی وہ؟ انہوں نے غلطی تسلیم کی تھی، معافی بھی چاہتی تھی، لیکن اب وقت پیچھے نہیں جا سکتا تھا۔ ایک بیکار سی رسم و رواج نے ان کی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے دور کر دیا تھا۔ جسے انسان اپنے انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے اور تعلقات توڑ دیتا ہے، وہ رسم تو کہیں لکھی گئی ہی نہیں، خود ساختہ بنائی گئی رسمیں صرف اور صرف انسان کو ہی متاثر کرتی ہیں۔ کائنات کے قوانین کے خلاف جا کر آج تک کسی کا بھلا نہیں ہوا ہے۔ نانو، آپ تو میری پیاری نانو ہے نا۔ ماما کو ہم بتائیں گے کہ ہم دنیا میں ملے تھے، ساتھ رہے تھے، خوشیاں دیکھی تھی۔ وہ آنسو صاف کر کے مسکرائے۔ وہ محبت پاش نظروں سے اپنی چھوٹی سی بیوی کو دیکھ رہا تھا جس میں اس کی جان آبسی تھی۔ چاچو نے بھی اس کا سر سینے سے لگا کر اپنی بہن کے بارے میں کافی باتیں بتائیں۔ امید نے سب باتیں دلچسپی سے سنی تھی۔ رات 1 بجے کے بعد سب اپنے کمروں میں گئے تھے۔ لبنہ نے اسے محب کے حوالے سے تنگ کیا تو وہ بلش کر کے رہ گئی۔ کمرے میں آئی تو محب ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ کھڑا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے آتے ہی ٹیک چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ 2 دن سے اگنور کر رہا تھا، اس کے لیے معذرت۔ وہ چلتا اس کی طرف آیا۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا تو مصروف تھے۔ وہ سمجھدار بیوی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ تمہارے منہ سے حدیبیہ پھپھو کا سن کر مجھے شک گزرا یہ میری پھپھو ہے، اس لیے ان کی معلومات اکٹھی کر رہا تھا، اور مجھے ان کے گھر میں تمہاری تصویریں، ڈاکومنٹس مل گئے۔ ساتھ تمہاری تائید سے کنفرم کیا۔ شک یقین میں بدلا تو میں خوشگوار حیرت میں گھر گیا، اور جب سے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ تم نے اس دن چوری جو کی تھی اس کے بعد سے میری زندگی ہی بدل گئی۔ اگر تم مجرم نہ ہوتی تو اپنے چیف انسپیکٹر تک کیسے پہنچتی؟ وہ اسے قریب کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ عشق اول کی دھڑکن میرے دل کی پہچان ہے۔ وہ سرگوشی میں امید کے کان میں گنگنایا تھا۔ امید نے بلش کرتا چہرہ اس کے سینے میں چھپایا تو وہ ہنس پڑا، پھر دونوں ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا۔ مجھے اتنی خوبصورت فیملی دینے کا شکریہ، مجھے ایک بے نام سے زندگی سے چیف انسپیکٹر کی بیوی بنانے کا شکریہ، ایک چور کو نکاح کا پیغام دینے کا شکریہ، ایک ہینڈسم مین کو میری زندگی میں داخل کرنے کا شکریہ، مجھے نانو سے ملوانے کا شکریہ، مجھے ہنسانے کا شکریہ، میرے دل میں اپنی محبت کی شمع جلانے کا شکریہ، مجھے اچھا کھانا پینا، زندگی کی بنیادی ضروریات دینے کا شکریہ۔ وہ نم آنکھوں سے بولتی جا رہی تھی جب محب نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر چپ کروایا۔ آؤ، جس کا ہمیں پہلے شکریہ کرنا چاہیے اس کا کرتے ہیں، پھر نئی زندگی شروع کرنی ہے۔ وہ اسے ساتھ لیا واش روم بھیج کر خود باہر کھڑا ہو گیا۔ لب مسلسل مسکرا رہے تھے۔ وہ جب وضو کر کے باہر آئی تو وہی وضو کرنے چلا گیا۔ ان دونوں نے بہت سارا شکریہ ادا کیا تھا۔ ان دونوں کو ایک دوسرے سے ملوانے والی ذات تو اوپر موجود تھی، جس کو پتا تھا کہ اس کی زندگی میں کس انسان کو کب بھیجنا ہے، کب راز کھولنے ہیں۔ وہ مطمئن تھی اور خوش بھی۔ محب نے لیٹ کر لائٹس آف کی اور امید کو اپنے عشق کے اول ہونے کا احساس دلانے لگا۔ کاش مجھے پتا ہوتا میری بچی کن ظالم لوگوں کے پاس ہے تو 5 سال اذیت میں نہیں کاٹنے دیتی۔ امید سے بات کرتی ہوئی نانو تو بس خود کو قصورواری ظاہر کرتی تھی۔ نانو، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، اور آپ لوگوں کا ملنا کتنا بڑا معجزہ ہے نا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی چیف انسپیکٹر کا ملنا، نکاح کرنا، یہاں تک آنا، ماما کی ماما سے ملنا، یہ سب ایک خواب لگتا ہے۔ یوں لگتا ہے آنکھ کھولوں گی سب ہوا میں تحلیل ہو جائے گا۔ وہ بولی تو دادو ہنس پڑے۔ بالکل ٹھیک کہتی ہے میری شہزادی، آ تیرے تیل لگاؤں، تیری ماں تو لگواتی نہیں تھی، پورے گھر میں نچا کر رکھ دیتی تھی، اب تجھے لگاؤں گی۔ وہ مسکرا کر تیل کی بوتل سے تیل نکالنے لگی۔ نانو نہیں، مجھے آئلنگ نہیں پسند۔ وہ بے ساختہ اٹھتے ہوئے بھاگنے لگی تھی۔ محب گھر میں داخل ہوا تو یہ منظر دیکھ کر ہنس پڑا۔ دادو اسٹیک اٹھا امید کو پکڑ رہی تھی اور امید تیل سے یوں بھاگ رہی تھی جیسے پیچھے کوئی جنگلی جانور لگا ہو۔ محب نے موبائل نکال کر اپنی بیوی کی حرکت کی ویڈیو بنائی اور دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ وہ گھٹنے کو چھوتی قمیض پر پلازو پہنے اور سادہ دوپٹہ گردن میں ڈالے بھاگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اس کی جانب لپک پڑی۔ چیف انسپیکٹر، مجھے نانو سے بچاؤ۔ وہ اس کی پشت پر پہنچ کر مٹھی میں اس کی شرٹ کو پکڑی ڈرتے ہوئے بولی تو محب کا کہکا گونجا، دادو وہی میری کوئی مجرم نہیں جو انہیں پکڑوں۔ وہ ہنسنے لگا تھا۔ دادو بھی اس کی بات سن کر ہنس رہی تھی۔ آج سے پہلے اس گھر میں کوئی اتنا نہیں ہنستا تھا۔ امید کی نادانی بچپنا سب کو ہنسا دیتا تھا۔ اپنی بیوی سے کہو یا نام لے لے یا کوئی اچھا سا نام رکھ لے۔ یہ کیا چیف انسپیکٹر کہتی ہے؟ دادو اپنی مخصوص نشست پر براجمان ہوتے ہوئے بولی۔ ان کی سانس پھول گئی تھی۔ امید، دادو کیا بول رہی ہیں؟
ویسے دادو مجھے اچھا لگتا ہے جب میری بیوی چیف انسپیکٹر کہتی ہے، مجھے پہلی ملاقات یاد آ جاتی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو اس کی بات سمجھ کر امید کھلکھلائے۔ مجرم اور پولیس کی جوڑی، یہ بات محب کے گھر والوں کو نہیں معلوم تھی اور اس بات کا پردہ انہیں ہی رکھنا تھا۔ امید تیار ہو جا، ہمیں آج ایک ڈنر پر جانا ہے۔ وہ اسے بولتے ہوئے دادو کے پاس بیٹھ گیا۔ اس جھلی سے بول، پہلے تیل لگوائے، پھر شاور لے اور تیار ہو۔ بال دیکھ اس کے کیسے روکھے ہو رہے ہیں۔ دادو نے سخت لہجے میں بولا تو محب نے امید کو دیکھا۔ اس کے بال بہت خوبصورت تھے اور دادو بھی ٹھیک کہہ رہی تھی، روکھے ہو رہے تھے۔ امید آ جاؤ، دادو سے تیل لگوا لو، واقعی بال روکھے ہو رہے ہیں۔ وہ ان دونوں سے فاصلے پر بیٹھی تھی کہ دادو نہ پکڑ لیں۔ نہیں بس ایسے ٹھیک ہے، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ میں پکڑ کر لاتا ہوں اپنے مجرم بیوی کو۔ وہ ہنستے امید کی جانب چلایا۔ اسے دیکھ کر وہ بھاگنا چاہتی تھی لیکن ناکام ٹھہری۔ وہ اسے کلائی سے تھام کر دادو کے پاس بٹھا کر خود بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ دادو یہاں بھی لگا، وہ انہیں بتاتا ہوا امید کی گھوری کو اگنور کر رہا تھا۔ تیل لگ جانے پر امید دونوں سے ہی خفا ہو گئی تھی اور 1 گھنٹے بعد شاور لے کر تیار ہونے لگی۔ تیری بیوی تو ہم سے ناراض ہو گئی، یہ پوری اپنی ماں پر گئی ہے، وہ ہنس کر بولی تو میں مسکرانے لگا۔ اپنے کمرے میں تیار ہونے آیا تو امید کو میک اپ کرتے ہوئے پایا۔ بال کھلے ہوئے پشت پر بکھرے ہوئے کسی کالی گھٹا کی طرح پھیلے تھے۔ مائی سویٹ وائف، جب ناراض ہوتی ہو تو اور بھی حسین لگتی ہو۔ چھوڑو ڈنر کو، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں بس۔ وہ پیچھے سے اسے ہسار میں لے کر محبت سے اسے آئینے میں دیکھ رہا تھا۔ میں آپ سے بات نہیں کرتی، وہ نے روٹھے انداز دکھا رہی تھی۔ محبت جب مل جائے تو ناز اٹھوانے کے طریقے بھی آ ہی جاتے ہیں۔ میری بیوی کیسے مانے گی پھر؟ وہ اس لڑکی کے ناز اٹھانے کے لیے تیار تھا جس نے در در کی ٹھوکریں کھائی تھی۔ کبھی وہ سوچتا ہے کہ اس کی بیوی بھوکی رہی، یہاں تک کہ وہ چوری کرنے پر مجبور ہو گئی تو اس کی آنکھوں میں آنسو مڈاتے ہیں۔ وہ چاہ کر بھی اپنی بیوی کو یہ بات نہیں بتا پاتا کہ اسے کس طرح کا گلٹ محسوس ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے دنیا کے سارے کھانے لا کر اس کے سامنے پیش کر دے۔ آئس کریم کھانے چلیں؟ وہ مسکرا کر بولی تو محب ہنس پڑا۔ بس آئس کریم کی ڈیمانڈ؟ کوئی ہیرے جواہرات مانگو، مجھ سے میری جان مانگ لو۔ وہ محبت سے اس کے ہاتھوں کو تھامے گھٹنے کے بل اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ تم اور تمہاری جان میرے لیے قیمتی ہے اور مجھے دولت، پیسہ، قیمتی چیزوں میں دلچسپی ہی نہیں ہے۔ بس تم ساتھ ہو تو یہ دنیا بھی جنت ہے۔ وہ اس کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ دیکھ کر اسے احساس دلا رہی تھی وہ اس کے لیے کس قدر قیمتی تھا، ہر چیز سے عزیز، ہر انسان سے عزیز۔ مجھے رشک آتا ہے خود پر کہ اس قدر حسین دل کی ملکہ میرے دل کی ملکہ بنی ہے۔ وہ محبت سے چور ہوتا اس کی ناک چوم گیا۔ میں تیار ہو کر آتا ہوں، پھر چلتے ہیں۔ وہ اٹھ کر الماری کی جانب بڑھ گیا جبکہ وہ اپنے ہاتھ دیکھنے لگی جو کچھ دیر پہلے اس کے شوہر کے ہاتھوں میں تھے۔ وہ تیار ہو رہا تھا اور امید کی نظریں اس پر بندھی ہوئی تھی۔ تم کہو تو ہم نہیں جاتے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر یہ حسین رات گزار لیتے ہیں۔ وہ مسکرا کر شریر لہجے میں گویا ہوا تو وہ اپنی حرکت پر خفت زدہ ہو گئی۔ اس لیے تھوڑی کہا تھا تم نظریں ہی پھیر لو، یار تمہارا ہی ہوں۔ وہ اس کے پاس پہنچ کر اسے ہیلز پہنانے لگا۔ چیف انسپیکٹر، وہ بول رہی تھی جب وہ انگلی لبوں پر لگ کر خاموش کروا گیا۔ ڈی آئی جی بن گیا ہوں اب، وہ مسکرا کر اس کے سر پر آج ایک اور بم پھوڑ رہا تھا۔ کیا؟ وہ حیران ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ جی ہاں، اب سے ڈی آئی جی کہا کرو، وہ شریر لہجے میں سے تنگ کرتے ہوئے بولا۔ یہ تھوڑا عجیب نہیں ہے؟ کیا میں محب بھی کہہ لوں؟ وہ اسے بازو میں بھینچ گیا تھا۔ میری جان، میں تو بے چین ہوں تمہارے منہ سے اپنا نام سننے کے لیے۔ وہ اس کے انداز پر ہنس پڑی۔ پھر دونوں دادوں کی اجازت اور دعائیں لے کر گھر سے نکلے۔ راستے میں جاتے ہوئے محب نے اسے آئس کریم کھلائی تھی اور واپسی پر بھی آئس کریم کھلائی۔ اس نے پیچ رنگ کا شلوار سوٹ پہنا ہوا تھا، گولڈن رنگ کا حجاب بھی کیا تھا۔ اس نے پاکستان آنے کے بعد خود کو تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی اور محب اتنی کوشش پر اس کے بلائے لے رہا تھا۔ وہ ہنس ہنس کر دوری ہو رہی تھی۔ سب نے اسے خاص عزت دی تھی۔ آخر کو ایک بڑے انسان کی بیوی جو تھی۔ وہ لندن میں 5 سال چیف انسپیکٹر رہا تھا جس کی وجہ سے اسے ایک اعلیٰ عہدیدار بنا دیا گیا تھا اور وہ اس نشست کے قابل بھی تھا۔ وہ دونوں محفل میں ساحرانہ سی شخصیت لیے ہر ایک کو متاثر کر رہے تھے۔ وہ لیٹ نائٹ گھر پہنچے تھے کہ سب سو گئے۔ امید ڈریس چینج کرنے جا رہی تھی جب محب نے اسے پکڑ لیا۔ ایسے کیسے؟ بیوی تمہارا مجھے اور میرا تمہیں دیکھنے کو جو دل چاہ رہا تھا وہ خواہشیں پوری کرتے ہیں۔ وہ اسے تھام کر بیڈ پر بٹھا گیا۔ مجھے ڈریس چینج کرنا ہے۔ وہ اس کی نظروں کی تپش سے گھبرا گئی تھی۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو میرے انداز پل پل میں ایسے ہی ہوں گے، سمجھی؟ وہ ہنستے ہوئے اس کی جان خوش کر رہا تھا۔ عشق کی اول کی نظر میرے دل کی ضرورت ہے۔ نانو محب کو دیکھ رہی ہیں؟ مجھے کہہ رہے ہیں تم لبنہ کی شادی میں سمپل ڈریس پہنو گی۔ وہ منہ پھلائے بیٹھی نانو سے شکایت لگا رہی تھی۔ بیٹے وہ ٹھیک تو کہتا ہے، اس حالت میں بھرے بھرے ڈریس پہن کر خود کو سنبھالو گی یا ڈریس کو؟ دادو نے محب کی حمایت کی تو وہ مزید منہ پھلا گئی۔ نانو مجھے لگتا ہے آپ صرف محب کی ہی دادو ہیں، میری اور لبنہ کی تو کچھ لگتی ہی نہیں ہے۔ ہر بات میں وہ تو ٹھیک ہی کہتا ہے۔ لبنہ اس کے انداز پر ہنس پڑی تھی جبکہ محب وردی میں گھر میں داخل ہوتے ہی اپنی بیوی کے منہ سے اپنی برائی سن چکا تھا۔ امید، تم جیسا ڈریس چاہو پہن لینا، پھر میری مرضی سے اٹھو گی، بیٹھو گی اور چلو گی۔ وہ رضامندی دیتے ہوئے بھی شرط رکھ گیا۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ وہ ٹیڑھے منہ بنانے لگی۔
اس کا 6واں مہینہ ہے، لہٰذا سے ڈاکٹر کو چیک اپ کروا، ہمیں اب 2 بچوں کو پالنا ہے۔ دادو کی بات پر محب کا سر زور و شور سے ہلا تھا۔ وہی تو جانتا تھا کہ کیسے وہ ضد پر اڑ جاتی اور محب بیچارہ بنا اس کی ضد پوری کرتا تھا۔ محبت کا مان پاتے ہی امید کی ساری خواہشیں امڑ امڑ کر باہر آئی تھیں۔ دادو تیل لگائے اس کے کیسے بکھرے بال کی بیٹھی ہے۔ محب کی آواز پر امید اچھلی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس حالت کا لحاظ کے بنا دوڑ لگاتی، محب نے اسے بازو میں تھام لیا اور پھر بیٹھ کر خود ہی سر پر تیل کی مالش کرنے لگا۔ دادو دونوں کو محبت سے دیکھتی ہوئی دعائیں پڑھ رہی تھی، جبکہ لبنہ محب کو تیل کی بوتل پکڑا رہی تھی اور امید کی دھمکیاں سن کر وہ تینوں بس مسکراہٹ رکے ہوئے تھے۔ پولیس والے سے بچنا امید جیسے مجرم کی بس کی بات نہیں تھی۔ اسٹاک نے جونیئر موب کے آنے تک پاکستان آنے سے معذرت کر لی تھی۔ اس کے مطابق وہ اپنے بے وفا دوستوں سے نہیں، اپنی ننھی سی جان سے ملنے آئے گا۔ عشق اول سے ہوتی ہے دل کی دنیا میں پہلی برسات۔ ختم شد۔